صدقے کی بہت ساری اقسام ہیں. اس کو معنوی اقسام صدقہ کہا جائے، اور فقط صدقہ پیسوں ہی میں منحصر نہیں ہے، بلکہ اور بھی بہت سارے طریقہ کار ایسے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے صدقے کی معنوی اقسام میں، جسے کہا جاتا ہے زبان سے کیے جانے والے صدقے. اس کے اندر دعا کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی بہترین صدقہ ہے. آپ اپنے لیے، اپنے دیگر رشتہ داروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے جو دعا کرتی ہیں، یہ خود اس کو صدقے میں شمار کیا جاتا ہے. اسی طرح سے دو مومنین یا دو مومنات کے درمیان صلح کراتے وقت کہ جو آپ صلح کرانے کا جو آپ کو عمل ہے، یہ خود صدقہ ہے. یہ بہت اہم چیز ہے کہ امیر المومنین نے بستر شہادت پر اپنے بیٹوں کو وصیت کرتے ہوئے بات فرمائی تھی کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا سب سے بڑی عبادت ہے. میں نے آپ دونوں کے نانا رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کرا دینا تمام نمازوں اور روزوں سے افضل. یہ بستر شہادت پر امیر المومنین نے وصیتیں کی. یہ بہت بڑا صدقہ ہے صلح کرانا، جس سے لوگ آج کل ڈرنے لگے اور گھبرانے اور بھاگنے لگے کہ دوسروں کے جھگڑوں کے اندر کون پڑے، اور اس طرح سے رشتہ دار اور بزرگ اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہے. اسی طرح سے کسی کو نصیحت کرنا، یہ خود جو ہے زبان سے کیے جانے والے صدقات میں شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے مثلا کسی کی جاب لگوانی ہے، کوئی سفارش کرنی ہے، اور اس کے اندر کوئی حرام کام بھی بشرطے نہ ہو، کسی کا حق نہ مارا جا رہا ہو، تو کسی بھی اہل آدمی کی سفارش کر کے اس کو کسی جاب پہ لگوا دینا، یہ زبان کا صدقہ ہے جو آپ ادا کرتے ہیں. اسی طرح سے کسی قیدی کو آزاد کروانا ہے، اس میں اپنی زبان کو استعمال کر رہے ہیں. کوئی بیچارہ پکڑا گیا ہے بے جرم و خطا، اب اس کو آزاد کروانا ہے. کسی مظلوم کی حمایت کرنی ہے، لوگ اس میں بھی خاموش ہو جاتے ہیں، ظلم ہوتے دیکھتے رہتے ہیں. سسر گھر میں ظلم ہوتے دیکھ رہا ہے کہ میری بہو پر ظلم ہو رہا ہے، اور پھر بھی اگر خاموش ہے. اسی طرح دیگر رشتہ دار، یا اگر کسی کی غیبت کی جا رہی ہے تو آپ اپنی زبان کا صدقہ یہ اس شخص کے دفاع کرتے ہوئے دیں جس کی غیبت ہو رہی، کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے جو جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کے معنی یہ ہوں. آپ اس کا دفاع کرنا شروع کر دیں. تو اس کی خود بہت زیادہ روایتیں اس کے پیچھے ہیں کہ میں ان کا ذکر بھی نہیں کر رہا، صرف آپ کو اشارہ کرتا ہوا جا رہا ہوں، ورنہ 2-4 صرف اقسام میں پورا درس نکل جائے گا. تو مظلوم کی حمایت کرنا، ورنہ زبان یہ ہے اگر ان کاموں میں خرچ نہیں ہوگی تو پھر یہ حرام مقاصد کے اندر خرچ ہوگی، اور اس کی شرارت اور اس کی آفتیں اس کے مظاہر دیکھنے میں آئیں گی. اسی طرح سے ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے کیے جانے والے صدقات ہیں. ہاتھ اور پاؤں کے ذریعے جو صدقات دیے جاتے ہیں، مثلا یہ سب بھی صدقے میں آئے گا کہ کوئی بزرگ ہے اس کے اوپر سایہ کر کے انسان کھڑا ہو جائے. یا مثلا کتنے ایسے علماء ہیں جو زائرین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو چائے پلاتے ہیں، خود صدقہ ہے. ان کے لیے کھانے تیار کرواتے ہیں، اس میں مدد کرتے ہیں، خود صدقہ ہے. اس کے علاوہ کسی کی گاڑی مثلا بند ہو جائے، اس موقع پہ آدمی کتنا پریشان ہوتا ہے، کیسے کرے، کیا کرے، اس کو دھکا لگانا ہے، اس کی مدد کوئی کرنا ہے، یہ خود ایک صدقہ ہے. اسی طرح سے بہت سارے والنٹیئرز ہوتے ہیں، خدام ہوتے ہیں، یا عام کاروانوں، زیارات اور حج کے جو کاروان ہوتے ہیں اس میں جو والنٹیئرز ہوتے ہیں، وہ خود ایک ان کے جتنی بھی خدمات انجام دے رہے ہیں وہ خود صدقے میں شمار ہوتی، کسی کے کوئی کام آنا. بہت سارے نوجوان ہیں کتنے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب صدقے میں آئے گا. اس کی معنوی اقسام ہے صدقے کی، فقط اس کے اندر یہ منحصر نہیں ہے. اسی طرح سے کسی کی ویل چیئر چلانا، آدمی جب اپنا حج کر رہا ہوتا ہے، کوئی اپنا عمرہ کر رہا ہے، اسے خود تو اپنے آپ کو سنبھالنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کسی معذور کی بھی ویل چیئر چلائی جائے ساتھ ساتھ. تو بہت سارے افراد اس نیک کام کو کرتے ہیں اور یہ خود مستقل ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے کسی پر کوئی چیز سایہ کرنا، نمازی ہیں ان کے لیے کوئی سہولت مہیا کرنا، یہ صدقہ شمار ہوتا ہے.
نابینا کو مثلاً راستہ دکھانا، یہ خود ایک صدقہ شمار ہوتا ہے، البتہ اس بچے کی طرح سے نہیں کہ جب ٹیچر نے پوچھا آج دیر کیوں ہو گئی تو کہا کہ میں نابینا کو روڈ کراس کروا رہا تھا. کہا اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کہا اس وجہ سے کہ وہ روڈ کراس کرنا ہی نہیں چاہتا تھا. تو بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں، لیکن واقعی کوئی نابینا ہو، اس کو راستہ دکھانا ہو، اگر اس کو کچھ پریشانی ہو تو یہ خود ایک مستقل ایک صدقہ ہے. اسی طرح سے جانور تک دیکھیے صفت جو ہے نا مدد کرنے کی، کہ جانور تک کیا کرتے ہیں، تو ایک انسان کو اور ایک مومن کو کتنا اس میں اپنی زندگی کو لگانا چاہیے. اچھا، اسی طرح سے اپنے گناہوں کے لیے صدقات دینا، جیسے پچھلی گفتگو میں بات آئی تھی، یہ خود ایک کہ اتنے زیادہ ہمارے گناہ ہو گئے، اب اس کی نیت کرتے ہوئے کہ پروردگار یہ جو میں صدقہ دے رہا ہوں اپنے گناہوں کے اثرات کو، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی نیت سے صدقہ دینا، اپنے گناہوں کے لیے صدقات، یہ بھی ایک قسم بنتی ہے صدقے کی. اسی طرح سے عورتوں کو چاہیے کچھ خصوصی صدقہ دیں، کیونکہ عورتوں کے لحاظ سے خود قرآن نے الگ سے مینشن کیا ہے، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتوں کا الگ سے قرآن نے تذکرہ کیا. اور پیغمبر نے ایک دفعہ عورتوں سے مخاطب ہو کے فرمائی تھی یہ بات کہ عورتوں کی جماعت تم صدقہ دیا کرو، کیونکہ میں نے اہل جہنم میں تمہاری اکثریت دیکھی. عورتوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، اس کثرت کا سبب کیا ہے؟ رسول نے فرمایا تم بکثرت لعنت ملامت کرتی ہو اور اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی. تو بہت ساری چیزیں ایسی، بد کلامیاں کرنا اور مسلسل لڑائی جھگڑے کی فضا گھر کے اندر رکھنا، چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جھگڑا کرتے رہنا، اور مستقل لعنت ملامت سوائے غیبتوں میں اپنی زبان کو استعمال کرنے کے، لڑائی جھگڑوں میں زبان کو استعمال کرنے کے اور کوئی کام کا نہ ہونا. پیغمبر نے عورتوں کو خبردار کر کے فرمایا کہ تم خاص طور پر صدقہ دیا کرو، تم سے یہ غلطیاں ہو جاتی. تو عورتوں کو علی الخصوص، اور صرف یہ نہیں کہ صرف صدقات دیے جا رہے ہیں پھر بھی اس غلطی کے اوپر کاربند رہیں کہ ہم صدقہ دے تو رہے ہیں، نہیں، ان گناہوں سے اور ان غلطیاں جو پیغمبر نے جن کی نشاندہی کی، اس سے بھی اپنے آپ کو بچانا ضروری. اس کے علاوہ جس کا ہم نے کوئی نقصان کیا ہو یا مثلا کسی کی غیبت کر دی ہو، اس کی طرف سے صدقہ دینا. غیبت کا کتنا زیادہ گناہ، اب کیسے اس سے معاف کروائیں گے؟ کچھ نہ کچھ صدقہ اس کی طرف سے دیا جائے تاکہ قیامت میں پروردگار اس صدقے کا ثواب اس شخص کے سامنے رکھے گا. کہا یا تو اس کو تم عذاب دلوا دو جس نے تمہاری غیبت کی ہے، یا تم اس صدقے کا ثواب لے لو. وہاں ایک ایک نیکی کی کیونکہ ضرورت ہوگی، تو وہ صدقے کے ثواب کو لے کر اور اس کو معاف کر دے گا اپنے غیبت کا گناہ. تو جس کا بھی کوئی نقصان ہم نے کر دیا ہو، البتہ کوئی مالی نقصان کیا ہے یا جس میں جبران ادا کرنا ہوتا ہے، کمپنسیٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو دینی پڑتی ہے، کوئی چیز مال دینا پڑتا ہے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اس کا جو گناہ ہے اس سلسلے میں، اس کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے صدقہ دیا جائے. اسی طرح سے کسی کا قرضہ اتروانا، اس کا صدقہ. مثلا کوئی شخص بیچارہ بہت مقروض ہے، روزانہ بینک والے اس کے گرد چکر کاٹ رہے ہیں اور لے کے بیٹھا ہوا ہے، اب اس کو تھریٹس مل رہے ہیں، دھمکیاں مل رہی ہیں، مکان نیلام کر دیا جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اب آپ اگر اس کی ہمت رکھتے ہیں یا کچھ لوگوں سے کہہ کر اس کا قرضہ اتروا سکتے ہیں تو یہ کام بہت اجر و ثواب کا حامل ہے. اسی طرح سے قبر کا ہدیہ، یا اس کو صدقہ کہا جائے، کہ کسی کو قبر ہدیہ یا گفٹ کرنا. یعنی جو عام طور پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو اخراجات ہوتے ہیں تدفین کے موقع پر، اس کا کوئی خرچہ اٹھا لے، یہ خود بہترین صدقہ شمار کیا گیا. یا مثلا اسی طرح سے کفن کا ہدیہ اور صدقہ، کیونکہ بہترین تحفوں کے اندر کفن شمار ہوتا ہے، لیکن آج کل لوگ اسے نحوست کی علامت سمجھتے ہیں. کفن کا صدقہ دینا، کہ ہم نے مثلا کربلا کا کفن ہمارے پاس تھا، ہم نے کسی کو صدقہ دے دیا، اب یہ فخر و مباحت کرے گا اتنا بہترین کفن ملنے پر میدان قیامت میں، اور جب یہ شخص پہنچے گا وہاں پر تو کتنا زیادہ اس مرنے والے کی دعائیں اس کے شامل حال ہو جائیں گی. تو یہ والا صدقہ. اچھا، اسی طرح سے اپنے کپڑوں وغیرہ کا بھی آپ صدقہ دیا کریں.
جس میں کپڑے دیے جاتے ہیں، یا عام طور پر سب سے زیادہ بہترین صدقہ وہ ہے جو عام طور پر نئی شادی شدہ عورتیں جو دلہن ہوتی ہیں، وہ اپنے دلہن والا جو لباس ہے وہ کیڑے پڑ جاتے ہیں اس کے اندر، سوراخ ہو جاتے ہیں ان لباسوں میں، لیکن کسی کو دیتی ہی نہیں، پتہ نہیں کس طور پر کو، کیونکہ بعد میں بھی اگر کبھی اس کو دوبارہ پہننے کی ضرورت پیش آئی، جب تک وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکا ہوتا ہے، اس کا وقت گزر چکا ہوتا ہے اور آپ کو نئے ڈیزائن کا سلوانا ہوتا ہے، تو نتیجتاً یہ کہ وہ ضائع ہو کر جاتا ہے۔ تو اپنے ان لباسوں کے متعلق بھی آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ اسی طرح سے قرض دار کو مہلت دینا یا قرضے کو معاف کرنے کا صدقہ، یعنی خود ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا تھا، بہت اجر و ثواب ہے کہ آپ اس کے قرضے کو معاف کر دیں اگر ممکن ہے، ورنہ آپ اس کو مہلت دیتی چلی جائیں۔ پیغمبر اسلام نے ایک دفعہ، درود بھیجیے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا تھا، کون ہے وہ کہ جس کو خدا شعلہ جہنم سے بچا کر اپنے سائے رحمت میں پناہ دے دے۔ حاضرین نے کہا، جتنے بھی صحابہ موجود تھے، یا رسول اللہ ہم نہیں جانتے کہ ایسا شخص کون۔ تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو اپنے قرض دار کو جس نے مہلت دی ہو یا وہ اپنے حق سے دستبردار ہو گیا ہو۔ یعنی اب دیکھیے، ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو عام طور پر جو آپ قرضہ دیتے ہیں نا، وہ ویسے بھی ایک لحاظ سے دوسرے کے ہاتھ میں گیا ہوا ہی ہوتا ہے، آپ کو اتنی زیادہ ضرورت بھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ نے کچھ جو ایکسیس اماؤنٹ ہوتا ہے عام طور پر آپ کے پاس رکھا ہوا سیونگ میں، وہی آپ دوسرے کو دیتے ہیں۔ وہ اگر واقعی نادار ہو گیا ہے، مجبور ہو گیا ہے، عام طور پر قرضہ آدمی پریشانی کی حالت ہی میں لیتا ہے۔ لوگ زیادہ تر یہ کہتے ہیں کہ بہرحال نہیں وہ پیسہ لے کے کھا گیا ہے، وہ واقعی بعض اوقات زیادہ تر حالات میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ آدمی مجبور رہتا ہے۔ وہ ٹھیک ہے، چند ایک ایسے فسادی ٹائپ کے ہوتے ہیں یا پروفیشنل چیٹرز وغیرہ جو ہوتے ہیں اس کام کے ماہر، ان کے ایک الگ ہے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ تو اگر قرض دار جو ہے اپنے قرض سے دستبردار ہو جائے، معاف کر دے، چلو ٹھیک ہے، جو گیا پہلے میرے کون سا ہاتھ میں تھا، کیونکہ اس کا اجر و ثواب اتنا ہے کہ پیغمبر نے 3 مرتبہ حاضرین سے یہ چیز پوچھی کہ کون ہے وہ شخص جسے شعلہ جہنم سے بچا کر پروردگار اپنے سایہ رحمت میں پناہ دے۔ تو سوچیے کہ اس میں کہا کہ جو قرض دار کو یا تو مہلت دے، لمبا ٹائم اس کو دے دے، یا یہ کہ اپنے اس قرضے کو معاف کر دے۔ بہت بڑا صدقہ ہے کہ جو کہ جس کا فائدہ عالم آخرت میں جا کر اس کو پتہ چلے گا۔ اور ایک بات اور یاد رہے، فقہی مسئلہ بھی ہے کہ مجبور قرض دار کو ادائیگی پر زور دینا بھی حرام ہے۔ مجبور جو ہو جائے، آپ کو پتہ ہے کہ واقعی اس کی دینے کی صلاحیت نہیں ہے، آپ کہیں نہیں اپنی گاڑی بیچو، اپنا لیپ ٹاپ بیچو، اپنی فلاں چیز بیچو، اور یہ مجھے ہر صورت میں میرا، یعنی زور، آپ جو اس کی ضرورت کی چیزیں وہ آپ بکوا کر اور اپنے قرضے کو وصول کریں آپ، بلکہ اس پر ادائیگی کا زور دینا بھی حرام۔ جب بہت ساری روایتوں میں آیا کہ مولا میں نے دیکھا خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ایک شخص میرے جو ہے وہ پیسے لے کے گیا ہوا ہے، مقروض، اس نے پیسے واپس نہیں کیے، میں ایک دم سے جا کر پکڑ سکتا ہوں؟ امام نے کہا نہیں، وہ دہشت، تمہاری شکل دیکھتے ہی اس کو ایک دہشت زدہ ہو جائے گا، اور یہ جائے امن ہے، یہاں پہ کسی کو دہشت میں مبتلا نہیں کر سکتے۔ یعنی صرف اس انداز سے آنا کہ ظاہر ایک دم سے دیکھ کے آدمی ٹھٹک جائے گا۔ وہ اپنے وطن میں قرض لے کے گیا ہوا تھا اور یہاں پر خانہ کعبہ میں اس کو نظر آ گیا اپنا مقروض، امام نے منع کیا۔ تو بہرحال مجبور قرض دار اس کے قرضے کی ادائیگی پر زور دینا حرام ہے۔ البتہ اس سے کوئی سوء استفادہ نہ کریں لوگ کہ مجبور بن کے بیٹھے رہیں اور دوسرا جو ہے یہ ایزیوم کرتا رہے، اس میں بہرحال دونوں طرف افراط و تفرید کا لوگ شکار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد ایک اور بھی قرض، سواری پر سوار کرانے کا صدقہ۔ کتنے ایسے لوگ ہیں دیکھیے کہ جو مومنین، مثلا آپ مجلس میں جا رہے ہیں، آپ کسی درس میں جا رہے ہیں، آپ مدرسے آپ میں سے کوئی آ رہی ہیں، ان کے پاس اپنی گاڑی ہے، راستے میں کسی کو پک کرتے ہوئے آ سکتے ہیں، کسی کو چھوڑتے ہوئے جا سکتی ہیں، یہ صدقہ ہوگا۔ ہر چیز آپ اس انداز سے اپنی صلاحیتوں کو، خدا کی نعمتوں کو اس انداز سے استعمال کریں۔ کتنی خواتین ہیں، مجھے خود معلوم ہے کہ وہ مجالس میں جانے کے لیے کچھ خواتین کو پک کرتی ہوئی جاتی ہیں، واپس چھوڑتی ہوئی جاتی ہیں، واقعی بہترین صدقہ ہے۔ پھر اس کے بعد ایک صدقہ اور آتا ہے جسے حفاظت آبرو کے لیے جو مال خرچ کیا جاتا ہے، یہ بھی صدقے کا حکم میں رکھتا ہے۔ بہت سارے دیکھیے ذلیلوں سے، شریروں سے، فسادیوں سے، اغوا برات تاوان والے جو ہیں یا ظلم و جور میں جو افراد اس میں مبتلا ہوتے ہیں، ان پر بھی روایات میں آیا ہے کہ ان پہ مال کو خرچ کر دینا چاہیے، ورنہ یہ نقصان پہنچائیں گے۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے، جیسے موبائل فون کے سلسلے میں نے کہا تھا، یہ
چند ہزار روپے کا موبائل، جانے دیجیے اس کو، اس کے لیے اپنی جان انسان نہیں دے سکتا، پھر دوبارہ بھی خرید سکتے ہیں لیکن وہ لاس کیسے پورا ہو؟ تو بعض اوقات ان ذلیلوں اور ان فسادیوں اور شریروں اور ان لوگوں ان کے ظلم و جور سے بچنے کے لیے کچھ مال کو خرچ کر دینا چاہیے لوگ، خرچ تو وہ زیادہ بہتر ہے بنسبت ہے کہ آپ تھوڑے سے پیسے بچانے کے لیے اپنے آپ کو کسی پریشانی میں مبتلا کریں۔ اسی طرح سے جانور کے ذبح کا بھی ایک صدقہ ہے، جانور کے ذبح کا صدقہ۔ دیکھیے بہت سارے بعض اوقات ایسے اہم معاملات پیش آ جاتے ہیں، ایک دم سے کوئی بیماری لاحق ہو گئی، اب آپریشن ہو رہا ہے، کوئی مصیبتیں ناگہانیاں آ گئی، کوئی کورٹ پولیس اور کچہری کا کوئی مسئلہ ہو گیا، آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے، تو فوری اس مصیبت سے نجات پانے کے لیے علماء کہتے ہیں کہ ایک جانور کو ذبح کروا دیا جائے، جانور کے ذبح کا صدقہ۔ تو عام طور پر لوگ ویسے اور ذرا بھی جو صاحب استطاعت ہیں، اگر ہر مہینے اپنے تمام عزیز اقارب رشتہ دار، آج کل جس طرح کے حالات چل رہے ہیں، ایک جانور صدقہ کی نیت سے ذبح کروا دے تو ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ غریبوں تک بھی وہ ظاہر ہے پہنچے گا جانور، ان کا کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، اور دوسرا کہ آپ کی مصیبتیں بھی ٹلیں گی۔ تو ہر مہینے ایک جانور اگر کوئی صاحب استطاعت ہے تو وہ، اور اس کے کچھ ابھی جو اگلی اتوار کے بعد جو اتوار آئے گا اس میں ہمارے قربانی کے احکام جو بیان ہوں گے، تو اس میں اگر بہت سارے افراد جو اتنی استطاعت نہیں رکھتے لیکن کئی افراد مل کر سکتے ہیں اس کام کو، جسے قربانی میں حصہ ڈالنا کہتے ہیں، تو وہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ ابھی میں وہ بقرعید کی قربانی کا مسئلہ نہیں بتا رہا، عام طور پہ جو صدقے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جو پروردگار کی جتنی نعمتیں کبھی انسان بیٹھ کر سوچے کتنی اس نے ہم کو نعمتیں دی، اس نعمتوں کو پروردگار کی راہ میں استعمال کرنے کا ایک صدقہ ہوتا ہے۔ مثلا آپ کو پروردگار نے عقل مندی اور ذہانت، کتنے ایسے ہیں جو دماغی طور پر معذور ہیں، کتنے ایسے ہیں جو احمق، غبی اور جاہل ہیں، کتنے ایسے، آپ کو ایک عقل مندی دی ہے پروردگار نے، ایک ذہانت آپ کو دی ہے، تو آپ اس عقل مندی اور ذہانت جو آپ کو پروردگار نے دی ہے اس کو استعمال کریں اس کی راہ میں۔ مثلا آپ لوگوں کو اچھے مشورے دیں اپنی اس ذہانت سے، اپنی سروسز آپ دیں، کوئی بہت اچھا جیسے بزرگ حضرات ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس اتنا ہوتا ہے، وہ کاؤنسلنگ کریں، لوگوں میں لڑائی جھگڑے دور کروانے کی کوشش کریں، اپنی ذہانت کو، اپنی اس چیز کو استعمال کریں۔ پروردگار کی جو نعمتیں، اپنی سماجی حیثیت لوگوں کی ہوتی، سماجی حیثیت اس کا صدقہ ہوتا ہے۔ مثلا معاشرے میں ہماری پی آر بہت زیادہ ہے، لوگ ہم جب کسی کو بھی نوکری دلوا سکتے ہیں اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے، کوئی مومن مصیبت میں مبتلا ہو اس کو رہائی دلوا سکتے ہیں، تو جس کی بہت زیادہ افراد سے جان پہچان ہوتی ہے تو سماجی حیثیت ہے، اس کا ایک صدقہ ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی کے پاس کوئی اچھی نوکری ہے یا اس کا کاروبار بہت اچھا ہے تو اس اچھی نوکری اور کاروبار کا صدقہ دے، کسی اور شخص کو بھی ایسی اچھی نوکری کہیں دلوائے، کسی کو اپنا کاروبار کروانے میں ہیلپ کرے، یہ خود اس کے کاروبار اور ملازمت کا صدقہ بنے گی۔ اسی طرح سے کسی کی بہت آسودہ حال زندگی ہے، کسی خاتون کی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی اور ایک اچھی زندگی گزار رہی ہے، اب اس اچھی شادی کسی جگہ پہ ہو جانا یا آسودہ حال زندگی، اس کا ایک صدقہ دے، دوسروں کی لڑکیوں کی شادیاں کرانے کی کوشش کرے۔ بہت ساری لڑکیاں ایسی ہیں جو مدرسے کی طالبات تھیں، یہاں تھیں، بیرون ملک چلی گئیں، سب بھول بھال گئیں کہ ان کی کچھ اور ساتھی خواتین بھی ہیں، ان کے لیے وہ کچھ کام کرتی ہیں، خود اچھی جگہ شادی ہو گئی، بھول گئیں دوسروں کو۔ تو اس طرح سے کیونکہ آپس میں بات چیت کے ذریعے انسان جو ہے اس قسم کے معاملات کو طے کرواتا ہے، لوگ اگر اس میں انوالو نہیں ہوں گے تو خود صاحب معاملہ وہ تو آپس میں شرماتے ہیں اس قسم کی بات کرتے ہوئے، تو دوسرے لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے۔ آپ کی خود آپ کو یہ نعمت پروردگار نے دی، اب دوسروں کو یہ آپ کی اس شادی اچھی جگہ جو ہوئی ہے اس کا صدقہ بنے گی، یہ چیز اس میں دوام ملے گا، آئندہ زندگی کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ یہ ایک چیز اس کے اندر ہے جو اس کو لوگ عام طور پر سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے کسی کے بچے، اپنے بچوں کی تعلیم کا صدقہ، آپ کے بچے جو بہت اچھے اسکولوں کے اندر پڑھ رہے ہیں، بہت اچھے دیندار ہو گئے ہیں، بچیاں ہیں ابھی سے مثلا پردہ وغیرہ کرنے لگیں، اب دوسرے لوگوں کا بھی کچھ سوچیے، کیونکہ فاسق و فاجر گھرانے ہیں، ان کے اندر پڑھنے والے بچے، ان کے اوپر ترس آنا چاہیے، کس طرح سے بغیر تربیت کے ہو رہے ہیں، کچھ اس میں ہیلپ کریں، کچھ کوئی مدرسہ اس سلسلے میں ہے اور پڑھانے کی کوئی خدمات ہیں، کسی جگہ جمع کرنے کی خدمات ہیں، یا آپ اپنی زبان استعمال کر سکتی ہیں کاؤنسلنگ کر کے، گھر والوں کو سمجھا کے کہ اس کو بچے کو اگر مدرسے بھجوا دیں تو وہاں یہ سب چیزیں اچھی جو ہے وہ سیکھ لے گا۔ تو یہ کیا ہے کہ آپ کے خود اچھے جو تعلیم بچے آپ کے حاصل کر رہے ہیں، آپ کے بچے مذہبی ہو گئے تو دیگر افراد، یہ اب صدقہ بنے گا اس بات کا کہ دیگر کو بھی تو آپ مذہبی بنائیے، ان کے لیے بھی تو کچھ ایسی سہولت مہیا کرنے کی کوشش کریں۔
اچھا اسی طرح سے دوسرے بچوں، بہت سے غریب بچے ہیں، ان کی تعلیم کے سلسلے ہمارے بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، تو کسی دوسرے کا بھی اسی طرح سے کفالت کر کے کسی غریب کے بچے کو اچھی جگہ پہ پڑھوا دیں. بعض اوقات ہوتا ہے نہیں کہ ہمارے تو بچے بہت اچھی جگہ پڑھ رہے ہیں لیکن کوئی غریب ہے تو مجھ سے کہتے ہیں کہ وہ بالکل گورنمنٹ کے جو پیلے پرائمری جو ٹوٹے پھوٹے اسکول ہیں ان میں جا کر کراؤ، دے دیں گے ہم اس کا جو ہے 300 روپے مہینے کی جو فیس ہے. نہیں، اب آپ کیونکہ آپ کے بچے بہت اچھی جگہ پر پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کسی غریب کا بچہ بھی کچھ اچھا بہتر انداز میں جو ہے وہ کچھ پڑھ لے، تو یہ آپ کے بچوں کی تعلیم کا صدقہ ہو جائے گا. اچھا اسی طرح سے صدقہ خون دینے کا بھی ایک صدقہ ہوتا ہے، بلڈ ڈونیشن دینا، یہ خود ایک صدقہ ہے، بہت بڑا صدقہ ہے، پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے ایک شخص کی جان کو بچا لینا. تو اگر کوئی ہے کبھی کبھار اس قسم کے صدقات کسی نے نہیں اگر خون دیا، بلڈ کو ڈونیٹ نہیں کیا، نہ صرف ہے کہ آپ کو نقصان نہیں ہوتا بلکہ فائدہ ہی ہوتا ہے، تو بہرحال کبھی کبھار اس صدقے کا ثواب بھی حاصل کر لیں. اسی طریقے سے صدقے میں تنوع، ایک ورسٹیلٹی ہونا چاہیے. ایک بس وہی روزانہ بس صرف ایک چونی اٹھنی ڈالنا، روپیہ 2 روپے ڈال کے ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے صدقے کا حق ادا کر دیا. نہیں، اس میں ابھی کچھ ہی دن پہلے یہاں سے حاجی حضرات جا رہے ہیں اور گئے ہیں. کتنے ایسے افراد ہیں کاروانوں میں انہوں نے سارے حاجیوں کے لیے جو ذرا بھی استطاعت رکھتے تھے چھوٹے چھوٹے قرآن تقسیم کروائیں حاجیوں کو ہماری طرف سے فری قرآن، چھوٹے قرآن جو وہاں جا کر، کیونکہ وہاں جو قرآن ہوتے ہیں اس میں کچھ رسم الخط ایسا ہوتا ہے جو پڑھنے میں دشواری ہوتی، یہیں سے لے کر جائیں. اور مکے میں جو قرآن ختم کرتا ہے پیغمبر کی زیارت اسے ملتی ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور جنت میں اپنے مقام کو دیکھے بغیر وہ دنیا سے جاتا نہیں. یہ فائدہ ہے مکے میں قرآن ختم کرنے کا. تو آپ اس تمام اس کے ثوابوں میں آپ شریک ہو جائیں گے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ انہوں نے جو افراد ہیں حاجی ان کو مفت سمیں پرووائڈ کی کہ اپنے رشتہ داروں سے ملیں گے، ملاقات کریں گے، حاجی کا دل خوش ہوگا، اس کا ثواب. یعنی نئے نئے اسٹائل کی چیزیں. بہت سارے افراد ہیں انہوں نے بغیر خوشبو کا جو صابن ہے وہ حاجیوں کو فری جو ہے گفٹ میں دلوایا. کچھ نے مناسک حج تقسیم کروا دی، کچھ نے کہا حاجیوں کو کھلانے پلانے کا خرچہ کچھ ہماری طرف سے. یعنی اس تلاش میں رہتے ہیں کون کون سے نئے نئے طریقوں سے ہم صدقات دیں، اس کے اندر ایک تنوع، ایک وہ سب چیزیں ہونی چاہیے. بہت سارے افراد تو مثلا جانوروں تک کے اوپر ان کو چیز کھلانا، ان کے لیے ایسی چیز کا ارینجمنٹ کہ وہاں باجرہ وغیرہ جانور آ کے کھا لیں، اور ان کے لیے اس انداز کے جو ہے وہ انتظامات. بہت سے قبروں کے اوپر بھی جانوروں کو کھلانے پلانے کے حوالے سے سب چیزیں جو ہے وہ رکھی ہوتی ہیں. کتنے زائرین کی خدمات کے حوالے سے ہم کربلا وغیرہ کے اندر دیکھتے ہیں کہ وہ کتنی زیادہ خدمتیں جو کرتے ہیں. خود صدقات کی قسمیں بنتی. اسی طرح سے اچھی گفتگو کا ایک صدقہ ہوتا ہے جس کو زبان کا صدقہ کہا جاتا ہے. جیسے کہ ابھی صرف اچھی تو زبان کے صدقے میں بہت ساری پچھلی چیزیں بیان ہوئی کہ ہے اچھی گفتگو کرنا. کوئی بہت زیادہ وکل ہے، بہت زیادہ اچھے انداز سے گفتگو کرتا ہے، بہت نرم و ملائم گفتگو کرتا ہے، صلح و صفائی لوگوں کے درمیان کروا رہا ہے وہ. تو بہت ساری دیکھی چیزیں ایسی ہیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ اپنی اسپیکنگ پاور سے، اپنی اچھی گفتگو سے اگر وہ فساد اور نفرت کے شعلے بجھا کر صلح و صفائی کروا دے لوگوں کی، تو اس سے بہتر جو ہے وہ صدقہ کیا بنے گا. اسی طرح سے اپنے علم و آگہی کا صدقہ. اپنے علم و آگہی، کہیں کسی جگہ آپ کو توفیق مل رہی ہے، کہیں آپ پڑھا سکتے ہیں، اپنی معلومات کو شیئر کروا سکتے ہیں. بچوں کو پڑھانا، نوجوانوں کو پڑھانا، بزرگوں کو پڑھانا. یعنی علم و آگہی کے پیاسوں کو اگر ضرورت ہے سیراب ہونے کی تو آپ وہ چیز ان کو مہیا کروا دیں. کسی کا وضو ٹھیک کروا دیں، کسی کو قرآن صحیح سے پڑھنا سکھا دیں، کسی کی نماز وغیرہ جو ہے وہ صحیح کروا دیں. تو یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ عورتوں کے پردے کے مسائل ہیں، عورتوں کے مخصوص مسائل ہیں. یہ سب چیزیں سیکھ کر لوگوں تک پھیلانا خود صدقات بنیں گے. علم و آگہی کا صدقہ ہے. آپ یہاں پر دیکھیے ماشاءاللہ آ رہی ہیں، آپ کو پروردگار نے ایک نعمت دی ہے کہ آپ باقاعدہ آ کر علم دین حاصل کر رہی ہیں. کتنی گھروں میں بیٹھی ہوئی خواتین ایسی ہیں جو اس سے محروم، لیکن آپ کو ایک توفیق مل گئی، آپ یہاں پر آ گئی، یہاں سے کچھ سیکھ لیا، اب اس کا صدقہ بنے گا کیسے آگے پہنچائیے. تو یہ ایک چیز ہے. یا اس میں اقدام کریں گے، خود سے نہیں کر سکتی ہیں اس کام کو تو کچھ ایسی خواتین کا ارینجمنٹ کریں. کتنی دفعہ ہر گفتگو میں تقریباً یہ بات آتی ہے. خود کو برائیوں سے محفوظ رکھنا بھی ایک صدقہ ہے، یہ بھی صدقہ شمار ہوتا ہے. الامساک عن السوء صدقۃ، یعنی جو اپنے آپ کو یعنی برائی سے بچائے وہ خود اس کے حق میں صدقہ شمار ہوتی ہے چیز.
اسی طرح سے خود راستہ بتانے کا بھی ایک صدقہ، مثلا کوئی شخص راستہ بھول گیا اسے راستہ بتانا. اسی طریقے سے جو آخرت کا یا خدا تک جانے کا راستہ بھول گیا ہے، جاہل ہے، مثلا نمازیں صحیح نہیں پڑھ رہا ہے، اس کو صحیح طور پہ کروائیے، وہ بھی راستہ بھولا ہوا شخص شمار ہوتا ہے. اسی طریقے سے پانی پلانے کا صدقہ بہت عظیم صدقہ ہے. کسی پانی پلا کر کسی پیاسے کا کلیجہ ٹھنڈا کیا جائے. دیکھیے لوگ بعض اوقات پیاسے کو جو ہے وہ پانی پلانا اتنا، میرے ساتھ کچھ زائرین میں سے ہم نے دیکھا تھا کہ جنہوں نے اپنی ذمہ داری پکڑی تھی کہ مثلا کربلا میں 1000 لوگوں کو پانی پلائیں گے. یعنی بعض اوقات وہ طریقہ کار جو ہے وہ سوچ کے رکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اس ثواب کو اس سرزمین کے اوپر حاصل کریں گے، اور اس کے لیے محنت کرتے بھی نظر آتے تھے. تو بہرحال ہم نے ایسے بھی افراد دیکھے تاریخ نے، ضرب کھا کر بھی جو قاتل کو پلائے شربت، زیب دیتا ہے اسے ساقی کوثر ہونا. اللہم صلی علی محمد. تو پانی پلا کر کسی پیاسے کا کلیجہ ٹھنڈا کرنا، خواہ اپنا دشمن ہی کیوں نہ ہو، یہ خاندان اہل بیت کا تو طریقہ کار رہا ہی. اچھا، اسی طرح سے خوشحالی کے زمانے میں قرضہ دینا. خوشحالی کے زمانے میں امیر المومنین جب صفین سے واپس تشریف لا رہے تھے، اللہم صلی علی محمد، تو صفین سے واپسی پر باقاعدہ امام حسن علیہ السلام کو ایک ہدایت نامہ دیا تھا. اللہم صلی علی محمد. اور کہا تھا کہ بیٹا خوشحالی کے زمانے میں اگر تم سے کوئی قرضہ مانگے تو اسے بہت غنیمت سمجھنا. دیکھیں کتنی، ہم تو سوچتے ہیں کہ ایک بلا ہے جو قرضہ مانگنے ہمارے پاس آ گئی، اس طرح سے اس سے پیچھا چھوڑائیں. امیر المومنین فرماتے ہیں بیٹا خوشحالی کے زمانے میں اگر تم سے کوئی قرضہ مانگے تو اسے بہت غنیمت سمجھنا، کیونکہ آج تم کسی کی مشکل حل کرو گے تو کل تمہاری مشکلات جب تمہیں مشکل ہوگی تو وہ تمہیں یہ مال تمہیں واپس مل جائے گا. یعنی ایک لحاظ سے یہ اپنا تم بیمہ کروا رہے ہو. آج تم یہاں کسی کے کام آؤ گے اور خوشحالی کے زمانے میں کسی کو اس انداز سے قرضہ وغیرہ دو گے تو پروردگار اس موقع پر تمہاری مدد کرے گا. اسی طرح سے اسی مومن کے گھرانے کی کفالت کرنا. دیکھ لیجیے کہ آپ کچھ افراد ہوں مل کر جو ہے وہ کفالت کر لیں کسی گھرانے کی. ایک ہی آدمی اگر ہو اور وہ اتنا خدا نے اتنا اس کو دیا ہے تو خود آگے بڑھ کر کفالت کر لے کہ ان کو تھوڑا ریلیف مل جائے. بعض اوقات جیسے میں نے پچھلی گفتگو میں کہا تھا کہ اتنا کم ہم دیتے ہیں ان کو کہ وہ ہمیشہ 50 سال بھی گزر جاتے ہیں تو اس کی حالت تبدیل نہیں ہوتی. مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم بہت قلیل پیسے بھی دے کے سمجھتے ہیں ہم نے بہت دے دی. 1000 2000 بھی دے دیے, 5000 بھی دے دیے, 10,000 بھی بعض اوقات دے دیے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ ذرا سی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ بیماری کوئی آ جاتی ہے, اسپتالوں وغیرہ میں خرچ ہو جاتے ہیں پیسے. آپ کہیں گے ابھی 10,000 دیے تو دے دے کے پھر آ گئے. بھائی واقعی ایسی صورتحال ہو, خود اپنے خرچے لاکھوں کے اندر لوگوں کے جا رہے ہیں, اور اگر ہم نے کسی کو 6 مہینے میں بھی اگر 10,000 دے دیے تو ہم سوچتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ دے دی. تو کسی گھرانے کو کوئی ایسی کفالت مہیا کر دی جائے کہ اس کو کچھ ریلیف مل جائے, کچھ چاہے میں نے جیسے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ اسکول کی فیس ہے, کچن کا خرچہ ہے اور مکان کا کرایہ ہے, اس طرح کی کوئی چیز دے دی جائے تو بہت اچھا ہے. اسی طرح سے کسی کا راز میں رکھنا یہ خود بھی ایک صدقہ شمار ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پہ اگر کوئی کسی کا راز نہیں رکھتا تو پروردگار عالم بھی سب کے سامنے اس کے رازوں کو افشا کرے گا آخرت میں. کتنی چیزیں ایسی ہوں روایتوں میں نہیں ملتا کہ اگر تمہیں ایک دوسرے کے گناہ پتہ چل جائیں تو تم ایک دوسرے کو دفنانا چھوڑ دو. تو اسی انداز سے کہ بہت سارے لوگوں کے راز ہوتے ہیں, کچھ خاندانی مشکلات کا شکار ہو گئے, کوئی چیزیں ہیں, کوئی ایسے گناہ ہو گئے, کوئی ایسی چیز ہو گئی, اس کو چھپانا ہوتا ہے. آج کل بہت ساری چیزیں ٹی وی کے اوپر جو آشکار کی جاتی ہیں بہت سارے گناہوں کو, یہ حرام ہے. یہ ان الذین تحبون ان تشیع الفاحشہ, جو چاہتے ہیں کہ اس طرح سے فواحش لوگوں میں بڑھیں, یہ معاشرے کے ڈارک ایسپیکٹس کو دکھانا, یہ کوئی اس میں شمار نہیں ہوتا ہے. یہ معاشرے کے اندر بلکہ اور زیادہ برائیوں کو لے کر آتا ہے. تو بہرحال کسی کا راز میں رکھنا ٹھیک ہے, اس کو الگ طریقوں سے اس کو خاتمے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس کو ہر ایک کو بتا کر اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا یہ کہیں سے بھی
اسلام اس کو نہیں مانتا. پھر ایک وہی ہے کہ جو افضل ترین صدقہ جسے شمار کیا گیا کہ انسان علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے. علم حاصل کرے اور دوسروں تک پہنچائے، یہ سب سے افضل ترین صدقہ شمار کیا گیا. اور یہ وجہ ہم نے مدرسے کو قیام کا مقصد بھی ہے کہ یہاں پر جو ہے لوگوں تک علم کو منتقل کیا جائے. مدارس بہت دیکھیے آپ آج کل جو منفی پروپیگنڈا مدارس کے خلاف ہو رہا ہے، ابھی آگے چل کر اس پہ ہماری تھوڑی سی گفتگو ہوگی، تو اس میں آپ گھبرائیں نہیں. جیسے کہ بہت ابتدان جب یہ مدرسہ قائم ہو رہا تو لوگوں نے کہا اس کا نام مدرسہ نہ رکھیں، کوئی اکیڈمی رکھ دیں، کوئی سینٹر رکھ دیں، کوئی بھی اس طرح کی چیز. ہم نے کہا نہیں، ہم اسی نام کو بہتر جو ہے کر کے بتائیں گے. یہ نہیں کہ اگر وہ ہمارا مومن نام جو ہے وہ بدنام ہو جائے تو ہم جو ہے وہ کہیں گے نہیں ہمیں کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے. نہیں، ایسا نہیں. اس طرح انسان کوئی اپنا نام بھی تبدیل نہیں کرتا ہے. تو بہرحال علم حاصل کر کے اور پھر دوسروں تک پہنچانا. اچھا، اسی انداز سے کوئی شائع ہونے والے علم کا صدقہ، اس سے بڑھ کر کوئی افضل صدقہ نہیں. شائع ہونے والے علم کا جو صدقہ ہوتا، مدرسے نے خود اسی وجہ سے یہ الگ سے، ورنہ ہمارے لیے مشکل ہے کہ الگ سے پبلیکیشنز کا سلسلہ شروع کریں، لیکن ان احادیث کی بنا پر ہی وہ تمام پبلیکیشنز اور کتابیں وغیرہ یہاں سے شائع کی جاتی ہیں کہ اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں. اسی طرح سے کوئی مومن مر جائے اور ایک ورق بھی ایسا چھوڑ جائے جس پر علم کی کوئی بات لکھی ہو. تو پچھلی بار بھی یہ چیز آئی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا تھا کہ ورق قیامت کے روز اس مومن اور آگ کے درمیان حائل ہو جائے گا اور اس کے ہر حرف کے بدلے جو اس پر تحریر خدا اسے ایک شہر عطا فرمائے گا جو اس دنیا سے 7 گنا بڑا ہوگا. اچھا، خود ایک اور صدقہ ہے جسے اچھی گفتگو کرنا کہتے ہیں، اس سے بڑھ کر کوئی صدقہ نہیں. جیسے کہا جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے، اچھا اس سے کلمہ طیبہ لوگ لا الہ الا اللہ، وہ تو یقیناً سب سے اچھی گفتگو وہ بھی آتی ہے، لیکن اس کو اچھی گفتگو کہا گیا ہے روایت میں کہ انسان اچھی گفتگو کرے. یعنی اس طرح کی گفتگو کر رہا ہے کہ اس میں اقوال معصومین بھی کوٹ کر رہا ہے، ایسی گفتگو کر رہا ہے جس میں قرآنی آیات پیش کر رہا ہے، ایسی گفتگو کر رہا ہے جس میں علماء کے اقوال پیش کر رہا ہے. یہ اچھی گفتگو ہے جو کہ آج کل دیکھنے میں نہیں آتی. لوگ صرف سیاستدانوں کی صرف منفی باتیں، لوگ صرف عالمی سیاست بھی وہ گندی والی سیاست، اس طرح کی کچھ باتیں، لیکن کسی بھی جگہ اللہ، رسول یا ان کے اقوال یا آیات کہیں ہمیں کسی مومن کی زبان کے اوپر نظر نہیں آتی. امام زمانہ علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا نظر نہیں آتا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ سب چیزیں ایسی کہ اچھی گفتگو انسان کرنا سیکھے کہ اس کے کلام کے اندر یہ باتیں موجود ہوں. اسی طرح اپنی زبان کو کنٹرول رکھنا بھی ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا. پیغمبر فرماتے ہیں اپنی زبان کو روکے رکھو کہ یہ ایسا صدقہ ہے جو تم اپنے لیے کرتے ہو. اپنی زبان کو کنٹرول کرنا یعنی واقعی ایسی چیز ہے کہ کہا جاتا ہے نا، وہ جو حضرت لقمان کے بھی جو باتیں جو انہوں نے بیان کی تھی اپنے بیٹے سے کہ اس میں کوئی محنت بھی نہیں لگتی، کہ ایسا صدقہ جس میں دینے میں کوئی محنت نہیں، کوئی خرچ نہیں کرنا پڑتا ہے. اور بہت ساری 6 باتیں اور بھی تھیں. تو بہرحال یہ کہ اپنی زبان کو کنٹرول کر کے رکھنا یہ خود ایک صدقہ شمار ہوگا. یعنی صرف آپ خاموش بیٹھے ہوئے تب بھی صدقے کا ثواب اور فائدہ آپ کو ملتا رہے گا. اسی طرح سے پیغمبر فرماتے ہیں کہ اپنے مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا بھی صدقہ. مومن بھائی سے مسکرا کر ملنا یہ خود ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. تو اتنی چھوٹی چھوٹی دیکھیے بہت سی باتیں جس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اور وہ صدقے کا ثواب ہم کو دلواتی. اسی طریقے سے امر بالمعروف کا صدقہ، کسی کو اچھی بات بتانا. مدرسے نے جو اس کے اوپر فیس بک وغیرہ پہ بھی جو اکاؤنٹ بنایا ہے اس میں جو چیزیں ہیں وہ اسی وجہ سے کہ لوگوں کو اچھی باتیں بتائی جائیں، لوگوں کو امر بالمعروف کیا جائے، نیکی کی باتیں بتائی جائیں، اس کے لحاظ سے پوسٹ جو بنائی جاتی. اسی طرح سے لوگوں کو برائیوں سے روکنا یہ خود ایک صدقہ ہے. اس کے علاوہ راستے کے کنکر اور پتھر ہٹانا یہ خود ایک صدقہ ہے. کوئی ہمیں کوئی چیز پڑی نظر آ رہی ہے، ہم اس کو ہٹا رہے ہیں، کسی کو نقصان نہ پہنچ جائے، یہ خود ایک صدقہ چیز شمار ہوتی. اسی طرح سے نمازوں کے لیے قدم بڑھانا، مسجد جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے
اور اس کے لیے جتنے بھی قدم اٹھائے جا رہے ہیں. آیت اللہ بہجت جب جاتے تھے مسجد کی طرف اپنے گھر سے نکل کر, تو واقعی ایک دیکھنے والی بہت سارے ویڈیو کلپس بھی ان کے انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. تو یہ صدقہ شمار ہوتا ہے نماز کے لیے قدم اٹھانا. اسی طرح سے بہرے کو اونچا بول کر اپنی آواز اس کو سنانا. باقاعدہ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے فرمایا کہ تنگ دلی کا اظہار کیے بغیر بہرے کو بات سنانا یہ بے مشقت صدقہ ہے. اس میں کوئی آپ کو خاص کام نہیں کرنا پڑ رہا. ایک بے مشقت صدقہ بشرطے تنگ دلی کا اظہار نہ کیا جائے. اور ملتا نہیں ہے واقعات میں کہ ایک باپ کے کان بڑھاپے کی وجہ سے جواب دے گئے تھے تو اپنے بیٹے کو, جوان بیٹے کو اس نے کچھ کہہ کے بلایا, کچھ بات پوچھی, بیٹے نے جواب دیا, باپ نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دیا, دوبارہ کہو. اس نے پھر اور زور سے کہا, پھر باپ نے کہا مجھے سنائی نہیں دیا, ذرا اور زور سے کہنا. تو کہنے لگا بڑے میاں دیکھیے اس قسم کے الفاظ, سنائی نہیں دیتا کیا, بہرے ہو گئے ہو؟ تو باپ کو اب یہ بات سنائی دے گئی. اپنے کمرے سے ایک ڈائری نکال کے لایا, جو اس کے بچپن میں جو باپ ڈائری لکھا کرتا تھا جب بچہ وہ چھوٹا تھا, کہ اس نے دکھایا کہ اس نے ایک لفظ کو مجھ سے 50 مرتبہ مجھ سے کہلوایا کوئی ورڈ سیکھنے کے لیے. انہیں 50 دفعہ خوش دلی سے اس کو چیز سکھائی, اور آج تیسری دفعہ کے اندر یہ چیخ پڑا ہے مجھ پر. تو بہرحال عام طور پر مدرسے والی جو طالبات ہیں وہ بھی یہ دیکھیں کہ اپنے والدین کے ساتھ اس انداز سے چیخ کے بات کرنا عمومی حالات کے اندر بھی. یہاں تو یہ ہے کہ اپنی آواز کو صرف بلند کیا جا رہا ہے تاکہ اس کے کان تک تنگ دلی کا اظہار بھی نہ کیا جائے. اور یہ تو غیروں کی بات ہو رہی ہے, اپنے لوگوں کے لیے تو اور زیادہ خوش اخلاقی کی ضرورت ہے. تو بہرے کو اونچا بول کر اپنی بات کو سنانا خود ایک صدقہ شمار ہوتا ہے. اسی طرح سے لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنا یہ بھی ایک صدقہ ہے. کہا جاتا ہے کہ کمزور انسان کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا ہے, یہ مضبوط لوگوں کی صفت ہوتی. سمجھ جائیے کہ آپ روحانی طور پر بہت کمزور ہیں اگر آپ لوگوں کو معاف نہیں کر رہے ہیں. مضبوط اگر بننا ہے تو لوگوں کو معاف کرنا پڑے گا. ایک عالم کے پاس ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو وہ صاحب نے اپنے کسی ملازم کے اوپر ناراض ہونا شروع ہوئے کہ تمہیں کتنی دفعہ آخر میں معاف کروں. تو وہ کان میں عالم دین نے کہا کہ جتنی مرتبہ اللہ سے اپنے آپ کو معاف کروانا اتنی دفعہ معاف کرتے رہو. تو باقاعدہ انسان یہ دیکھے لوگوں کی خطاؤں اور غلطیوں کو درگزر کرے, اس کی خود اپنی زندگی اٹھا کے دیکھے تو کتنی, اگر پروردگار اس پر عذاب نازل کرنا چاہتا تو کتنی غلطیوں پر اب تک اس پر عذاب آ چکا ہوتا, وہ خود کتنا درگزر کر رہا ہے. تو پروردگار کی صفت کو پیدا کرنا. اسی طرح سے یہ بھی جو چیز شمار ہوتی ہے قریبی رشتہ داروں کو صدقہ دینا. قریبی رشتہ داروں دگنا اجر ملتا ہے, بلکہ پیغمبر فرماتے ہیں ایک ہی وقت میں یہ صدقہ بھی ہوتا ہے اور صلہ رحمی بھی ہوتی ہے, یعنی ڈبل ثواب ملتا ہے رشتہ داروں کی اگر کوئی ہیلپ کی جائے. اور جتنے رشتہ دار قریب ہوں گے اس سے قرابت میں اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا. اسی طرح صدقے کی الگ قسم بنتی ہے شادی کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. کسی کی شادی کے لیے کوشش کرانے کے لیے ادھر سے ادھر جا رہے ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں, ایک دوسرے کو قائل کر رہے ہیں, خود بہت بڑا صدقہ ہے کسی کی شادی کرانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنا. اسی طرح سے آپس کے خراب تعلقات کو بہتر بنانے کا بھی ایک صدقہ ہے. اس میں علماء نے لکھا, آیت اللہ بہجت نے بھی, جو اس سے پہلے بھی ایک دفعہ گفتگو میں نے پیش کیا تھا, کہ کم سے کم 40 روز تک متعدد صدقات افراد متعدد, یعنی مختلف الگ الگ لوگوں کو الگ الگ صدقات دینا. یہ آپس کے خراب تعلقات, لڑائی جھگڑوں یا مصیبتوں کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند چیز ہے. یعنی شوہر و بیوی میں آپس میں لڑائی ہوئی ہے یا اور دیگر رشتہ داروں میں آپس میں تعلقات خراب ہیں, ان کے تعلقات کو اگر استوار کرنا ہے تو متعدد افراد تک متعدد بار صدقات دیے جائیں, ایک آدھ دفعہ نہیں, مسلسل. اگر یہ 40 روز تک ہو جائے تو بہت اچھا. اور جن لوگوں نے اس کو کیا ہے چند روز میں ہی ان کے تعلقات بہتر ہو گئے. یعنی باقاعدہ لوگوں نے آ کے مجھے بتایا بھی کہ ہم نے اس کام کو, طریقہ کار کو اپنایا اور صرف چند دنوں میں ہی جس سے تعلقات خراب تھے, بہت سی جگہوں پہ تقریباً طلاقوں تک نوبت پہنچی ہوئی تھی, وہ ریورس ہو گیا معاملہ. اچھا, اسی طرح سے دین حق کی تبلیغ کے اندر بھی
لوگ بالکل بھی اس طرف مائل نہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارے جو صدقہ باکس ہے اس میں ایک کالم خوشنودی امام زمانہ کا ہے, ایک اللہم صلی علی محمد و علی محمد, ایک صدقے کا کمپارٹمنٹ ہے اس میں, اور ایک دین حق کی تبلیغ کا. یقین کیجئے کہ یا تو اس کے اندر انتہا سے زیادہ کم پیسے ہوتے ہیں یا بالکل بھی خالی ہوتا ہے, ایک پیسہ بھی نہیں ہوتا, جبکہ اس سے بڑھ کر افضل ترین کوئی صدقہ ہے ہی نہیں. یعنی لوگ اتنا زیادہ ان چیزوں سے ناواقف ہیں, اتنی مصیبتیں ان چیزوں سے ٹلتی ہیں جو خاص طور پر تبلیغات دین کے اندر جو پیسہ خرچ ہوتا. تو جسے کہا جائے ثواب جاریہ یا صدقہ جاریہ, یہ سب سے افضل ترین صدقہ ہے کہ جس کا فیض مرنے کے بعد بھی مسلسل ملتا رہتا. حتیٰ کہ یہاں تک کہ دیکھیے اب جو بہت سارے سورہ آپ پڑھتی ہیں, کتنے عرفاء نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں باقاعدہ قبرستانوں میں جا کر, کہ دیکھا کہ ارواح جو ہے اپنی قبروں سے نکل کر مختلف اپنے چیزیں, اپنے تحفے تحائف سمیٹ رہی. تو اس نے جا کر پوچھا یہ کون سے تحفے جو اب ختم ہونے میں نہیں آ رہے؟ کہا کسی ہمارے رشتہ دار نے سورہ توحید کا تحفہ ہم تک بھجوایا تھا جو ہم 1 سال سے تقسیم کر رہے ہیں. درود بھیجیے محمد. تو آپ نے دیکھا کہ صدقات ہونے چاہیے, یہ ہوتے ہیں صدقات. پھر آپ دیکھیے کہ اگر یہ لوگ اس انداز سے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیں, شادی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, کسی کو جاب دلوا رہے ہیں, کسی کی کفالت کر رہے ہیں, کسی کو قرضہ دے رہے ہیں, کسی کا قرضہ معاف کروا رہے ہیں, کسی کو قرضے میں مہلت دے رہے ہیں, اور جتنی بھی اقسام اس سے پہلے مسکرا کر دیکھ رہے ہیں, لڑائی جھگڑوں کو ترک کر رہے ہیں, سب صدقات بن رہے ہیں. ساری مصیبتیں ان کی ایسی ٹل جائیں گی کہ حیران اور پریشان ہو جائیں گے پہلے کی زندگی اور اب کی زندگی میں کتنا فرق آ گیا. جبکہ ہمارے ہاں دیکھیں ان تمام جتنے بھی اقسام صدقات کی بیان ہوئی اس پہ بالکل توجہ نہیں ہے, اور جو ہمارے صدقے کی جو رائج غلط اقسام ہے وہ معاشرے کے اندر کتنی زیادہ ہے. اور یہ وہ سب توہمات ہیں جو ہندوؤں وغیرہ سے ہمارے اندر آ گئے. مثلا مریض کے لیے چیلوں کو جو گوشت کی بوٹیاں اچھالنا, اور سارے عام چوراہے کے اوپر انڈا توڑنا, وہ حرام بھی ہیں کیونکہ اسراف اور تبذیر کے اندر, بلکہ تبذیر کے اندر یہ چیز آتی ہے بلا ضرورت اس طرح سے مال کو پھینک کر ضائع کرنا, سارے عام چوراہے پہ انڈا پھوڑ رہے ہیں. یا مثلا گلی کے کنارے پر مثلا بکرے کی سیری رکھ دینا, سوچتے ہیں یہ صدقہ ہو رہا ہے. بلا ٹالنے کے لیے کالی مرغی ذبح کر کے مثلا جمعدار کو دے رہے ہیں, چلیں وہ تو اس میں بھی تو ابھی آ گیا کہ صدقہ جو ہے کسی کو بھی دیا جا سکتا ہے, لیکن یہ جو رائج جو چیزیں میں ان کا بتا رہا ہوں. اور صحت یابی کے لیے 7 کٹے ہوئے لیموں میں 7 کٹے ہوئے جو لیمو ہوتے ہیں ان میں لونگیں گاڑ کر رستے میں کہیں رکھ دینا, یہ لوگ بتاتے ہیں کس طرح سے. اور 3 گز کا ہرا کپڑا, اور جناب 1.25 سیر کی چینی, اور ایک سفید مرغا, یا بخور, اود اور لوبان کے جو نقدی کے جو اس کی جو دھونی ہوتی ہے اس کی نقدی کے پیسے عاملوں تک پہنچانا. یعنی ایسی چیزیں معاشرے کے اندر صدقات کے نام پر رائج ہو گئی جو ہندوؤں سے اور مختلف کافروں معاشروں سے ہمارے اندر آ گئیں. اور اسلام نے جو صدقات بتائے تھے وہ کسی کو پتہ بھی نہیں. صدقے کو عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے, صدقے کو ایک حقارت کی چیز سمجھا جاتا ہے, سوچا جاتا ہے کہ شاید یہ بلائیں ہیں جو اس کے اوپر لپٹ گئی ہیں اس چیز کے اوپر, اور لوگ اس صدقے کی چیز سے ایسا بھاگتے ہیں جیسے کسی متعدی جو مرض لگ جانے والے جو جراثیم ہوتے ہیں نا ان سے انسان جس طرح سے بھاگتا. اور اگر کسی کو آپ صدقہ دے دیں اور بتا کر صدقہ دیں کہ صدقہ تو انتہا سے زیادہ سخت ناراض ہو جائے گا, وہ سوچے گا کہ آپ نے اسے کو گالی دے دی کہ ہم صدقات و خیرات لینے والے نہیں, جاؤ اٹھا کر لے جاؤ یہاں سے. جبکہ صدقات کو دیکھیے دینے کی بھی تاکید ہے اور صدقات کو لینے کی بھی. جب انسان کو صدقات اتنی زیادہ دینے کی تاکید آئی, جب وہ کوئی لینے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ دے گا کس کو صدقات جا کر؟ اس کا مطلب ہے جو افراد ایسے ہیں انہیں صدقات کو ریسیو بھی کرنا چاہیے. صدقات کو لینے اور دینے دونوں کی تاکید آئی. مستحق دیکھیے زکوٰۃ کے لیے بات آئی ہے الگ سے کہ مستحق زکوٰۃ جو ہے وہ اگر زکوٰۃ لینے سے انکار کرے گا تو ایسے ہی جیسے اس نے زکاتی کا انکار کر دیا, حکم زکوٰۃ کا انکار کر دیا اللہ کی. ایک چیز ہے تو آپ کو پروردگار نے آپ کا حق دیا ہے کہ آپ اس کو لے سکتے ہیں, تو جب ضرورت کا موقع ہو تو اس کو لیجیے. تو اس طرح انداز سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور یہاں تک علماء فرماتے ہیں کہ مستحب صدقات کی جو تاکیدی احادیث ہیں یہ واجب صدقات کی احادیث سے زیادہ ان کی تعداد ہے, مستحب صدقات کی. تو بہرحال دیکھیے واجب اس وجہ سے اس کی کیوں ہے, اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ, مستحب صدقات کی حدیثیں واجب صدقات سے بھی زیادہ آئیں. علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے تاکہ اس کی وجہ یہ کہ بہت زیادہ کمانے والا
جو افراد ہیں وہ صرف زکوٰۃ کے نام پر 2.5% دے کر لوگوں کو 2.5% پہ ٹرخا کر مطمئن نہ ہو کر بیٹھ جائیں، اور اس کے بعد پھر جو جناب تجوریاں جو ہیں وہ چھلکنے لگیں اور خزانے جو ہیں ابلنے لگیں. نہیں، مستحب صدقات پھر اس کے بعد واجب اپنا نکالنے کے بعد پھر اس کے بعد مستحب صدقات کی تاکید اس وجہ زیادہ آئی ہے کہ اس کے بعد آپ مسلسل اس پیسے کو ارتکاز کرنے کے بجائے لوگوں کے اوپر خرچ کرتے چلے جاؤ، اور اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے صدقات جاریہ، صدقہ جاریہ. دیکھیے، انسان خواہ مومن ہو یا کافر، سب کو یقین ہے کہ وہ مرے گا ضرور، ہر شخص چاہے وہ مومن ہو یا کافر، مگر ہر شخص کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. یہ ایک سائیکی ہے انسان کی، یقین ہے کہ مرے گا لیکن خواہش یہ رکھتا ہے کہ ہمیشہ زندہ رہے، اور یہ جو فائدے مجھے مل رہے ہیں یہ فائدے بھی ہمیشہ مجھے ملیں. اچھا، اب وہ نہیں چاہتا کہ میری محنت کی کمائی کہیں اور ضائع ہو، اور وہ ہر وقت سوچ وچار میں رہتا ہے کہ کسی بھی طرح سے میرا مال ہمیشہ محفوظ ہو جائے اور اس کا فائدہ بھی مجھ کو ہمیشہ ملتا رہے. بہت سارے کافر معاشروں کے اندر پہلے سننے میں آتا تھا کہ بادشاہ حضرات اپنے تمام تر زیورات اپنی قبر میں ساتھ دفن کرواتے تھے، لیکن اسلام نے اس کا ایک بالکل منطقی حل جو ہے وہ لوگوں کو دیا ہے، جس کو ہم صدقہ جاریہ جو ہے وہ کہتے ہیں، اور اس کو جو ہے وقف کہا جاتا ہے. بہترین صدقہ جاریہ کی جو قسم ہے وہ وقف ہے. لغوی معنی ہیں اس کے جو ہیں روکنے کے ہیں، جو چیزیں وقف کی جاتی ہیں نا، اس کے معنی روکنا. فقہی اصطلاح میں جو چیز انسان اپنی اصلی ملکیت کو روک کر اس کے فائدے کو جاری کرے اسے وقف کہتے ہیں. یعنی اصل ملکیت کو روک کر اس کے فائدے کو جاری کرنا، یہ وقف کہلاتا ہے. اچھا، فقہا نے وقف کے جہاں مسائل بیان کیے ہیں، صدقات کے باب میں وقف کو لکھا جاتا ہے اور اسے بھی ایک قسم کا صدقہ قرار دیا ہے. اور خود قرآن نے باقیات الصالحات میں اس کی طرف سورہ کہف میں بھی اس بات کا اشارہ کیا، اور یہ بھی کہا ہے کہ اور اس کی مثال بھی باقاعدہ اس سے دی ہے کہ جو لوگ بھی اپنے اموال کو راہ خدا کے اندر خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی سی ہے کہ جس کے اندر 7 بالیاں پیدا ہوں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے بھی چاہتا ہے اس میں اضافہ بھی کر دیتا ہے، اور وہ صاحب وسعت اور بہت عظیم اور دانا ہے. یعنی باقاعدہ قرآن یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیات آئی ہیں یہ خود وقت کے لیے آئی ہیں. یعنی علامہ طباطبائی نے بھی، یعنی یہ اس کے لیے تو نہیں، اس کے ثواب کے حوالے سے یہ بات آئی ہے کہ پروردگار اس انداز سے یہ چیز وقت کے اندر بہت پائی جاتی ہے کہ اس کے بعد اتنے عرصے تک یعنی اس کے برگ و شاخ اور پھل و پھول وہ دیتی رہتی ہے چیز، اس کو ہمیشہ فائدہ ملتا رہتا ہے، ایک کے بدلے 100 اور 100 میں سے مزید بالیاں اس طرح سے نکلنا. علامہ طباطبائی نے باقاعدہ اپنی تفسیر المیزان میں جو سورہ مزمل کی آیت نمبر 20 میں خدا کو قرض حسنہ دینے کا جو ایک مفہوم ہے، جو قرآن کی آیت بھی ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کہا کہ اللہ کو قرض حسنہ دینے کا جو سب سے بہترین مصداق ہے وہ وقف ہے، بہترین صدقہ. بلکہ وسائل الشیعہ کی 11ویں جلد میں پیغمبر اسلام کی باقاعدہ ایک حدیث ہے کہ اگر کوئی راستے میں مسافر خانہ بناتا ہے تو قیامت میں اس کے چہرے سے اس قدر نور ظاہر ہوگا کہ تمام جتنے بھی نور قیامت میں پائے جاتے ہیں ان سب کے اوپر ان سے وہ نور نمایاں ہو رہا ہوگا، یہاں تک کہ وہ حضرت ابراہیم کے نور کے برابر قرار پا جائے گا. لوگ سوال کریں گے کہ کیا یہ کوئی فرشتہ ہے کہ اس قدر نور اس کے چہرے سے نکل رہا ہے، اور بلکہ لوگ فرشتے بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسا نور تو ہم نے کبھی کسی کے سے نکلتے نہیں دیکھا. اور پیغمبر فرماتے ہیں اس کی شفاعت سے ہزاروں انسان داخل بہشت کیے جائیں گے. یعنی اس کا نور حضرت ابراہیم کے نور کے مشابہ قرار پا جائے گا جو مسافر خانے رستوں کے اندر بناتا ہے. یعنی اس میں کوئی بھی حصہ ڈالنا، آپ خود دیکھیں کبھی آپ جاتی ہیں مختلف مقدس مقامات پہ، وہاں جس قسم کے مسافر خانے یا چیریٹی وغیرہ کی کچھ چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کوشش کر کے ڈال کر آنا چاہیے.
اچھا اب دیکھیے وقف اور صدقہ جاریہ کی بہترین جگہ کون کون سی؟ بہترین جگہ اس وقت خاص طور پر دیکھیے جتنے بھی ائمہ کے روزے ہیں وہ زیادہ تر سب کی رینوویشن ہوتی رہتی ہے، لیکن جو اس وقت روزہ واقعتاً تعمیر ہو رہا ہے وہ سامرہ میں، سامرہ کا روزہ امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام، امام حسن عسکری علیہ السلام اور نرجس خاتون، حکیمہ خاتون، یہ تمام چار چار قبور جو ہیں یہاں پر موجود ہیں، اور یہ روزہ آج کل تعمیر ہو رہا ہے. اب یہاں پر زری بھی نہیں بنی ہوئی اور انڈر کنسٹرکشن ہے، یہ ذرا اس سے اور پہلے کی تصویر ہے، اور اس کی کنسٹرکشن مستقل چل رہی ہے. تو کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی زائرین جو وغیرہ جو وہاں پر جا رہے ہیں ان کے ہاتھ اگر کچھ پیسہ بھجوا سکیں وہاں پر، لیکن الحمدللہ ایک نعمت کے ایک اظہار کے طور پر اور آپ کی تشفی قلب کے لیے آپ کی طرف سے یہاں پر صدقہ جاریہ اس کی کنسٹرکشن کے لیے بھجوایا جا چکا ہے یہاں کی تمام طالبات کی طرف سے. تو اس طرح سے کوشش کر کے جو بہترین صدقہ جاریہ والی جو اس انداز سے جگہ، بہت سارے افراد اس کے اندر بھی نئے نئے طریقہ کار ان کو ہوتے ہیں کہ مختلف مساجد میں مثلا سجدگاہیں بنوا کے رکھوا دیتے ہیں. اب جتنے لوگ یہاں پر نمازیں پڑھیں گے اور سجدے کریں گے کتنا زیادہ ثواب یہ سب ان کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا. کتنے افراد کو میں جانتا ہوں جو باقاعدہ مساجد کے اندر ہر مسجد میں 50 100 تسبیحات رکھوا دیتے ہیں، اتنا زیادہ خرچہ بھی نہیں ہوتا. اب جتنے نمازیوں بیٹھ کر جتنی تسبیحات پڑھیں گے سوچیے سب کو کب تک ثواب ملتا رہے گا. اور چند مہینوں کے اندر بہرحال یہ تسبیحیں ٹوٹ جاتی ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے، تو کوئی بات نہیں، اتنی زیادہ مہنگی تو نہیں، دوبارہ رکھوائی جا سکتی. یہ صدقات کی مختلف اقسام اور طریقہ کار ہیں کہ جن کو کرنا چاہیے. اسی طرح سے اچھا وقف کی بات ہو رہی تھی تو ہمارے چھٹے امام کا بھی وقف مشہور ہے. باقاعدہ امام وصیت کر کے گئے تھے کہ میری شہادت کے بعد ایام حج میں 7 سال تک عزاداری کا اہتمام کیا جائے، اور امام نے ہر سال کے لیے باقاعدہ مال کو وقف کر کے گئے تھے. یہ ضرور دماغ میں یاد رہے بہرحال کہ وقف کو بھی عقد لازم میں سے سمجھا جاتا ہے، یعنی دینے کے بعد اسے واپس نہیں لیا جا سکتا، اس کی خرید و فروخت نہیں کی جا سکتی، اور اس سے حاصل شدہ منافع کا بھی انسان مالک نہیں بنتا. وہ کہے گا میں نے وقف کی تھی تو اب یہاں کی جتنی کمائی ہے وہ بھی میری ہوگی، نہیں، یہ چیز نہیں ہوتی اس کے اندر. اچھا اسی طرح سے رسول خدا کے کتنے اوقاف تھے، اتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی کہ جو افراد بھی یا تو کسی مسجد میں، امام بارگاہ میں، اس کی تعمیر میں، کسی مدرسے کی تعمیر میں کوئی حصہ ڈالیں، جو کوئی اس انداز کی چیزیں وقف ہو رہی ہوں تو یا تو خود کر سکتے ہو تو خود کریں، ورنہ اگر کسی اور افراد کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈال سکتے ہو تو ضرور ڈالیں. کیونکہ خود پیغمبر کا بھی طریقہ کار یہ تھا کہ قبا کے علاقے میں پیغمبر نے کتنے ہی نخلستان بے سہارا لوگوں کے لیے وقف کر دیے تھے. اسی طریقے سے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے اوقاف تھے. کیونکہ دیکھیے پانی پلانے کا ایک الگ سے صدقہ سب سے زیادہ صدقہ بہترین صدقہ شمار ہوتا ہے. اور دیکھیے باہر والے تو اس حد تک کہ لوگ تو ہمارے یہاں کتنا پانی ضائع کرتے ہیں، یہاں تک کہ بوتلوں کے اوپر یہ حدیث پیغمبر کی کہ پانی کو ضائع مت کرو چاہے تم کسی بہتے ہوئے چشمے کے پاس ہی کیوں نہ ہو، یہ تک لکھ کے ان بوتلوں کے اوپر لوگ جو ہے اس سے بھی جو ہے وہ اپنے تجارتی مقاصد کے لیے بھی اس کو فائدے اٹھاتے ہیں. بہرحال پانی پلانا تو امیر المومنین کے جو کھودے گئے کنویں تھے باقاعدہ سعودی عرب میں ابیار علی کے نام سے پوری ایک جگہ ہے جس علاقے میں مسجد شجرہ واقع ہے کہ جہاں سے عمرے اور حج کا احرام وغیرہ جو ہے باندھا جاتا ہے. وہاں امیر المومنین نے باقاعدہ کنویں کھودے تھے بہت بڑی تعداد میں. پہلے تو ان کنووں تک جاتے بھی تھے لوگ اور پانی کو استعمال بھی کرتے تھے، لیکن اس کے بعد اس جگہ کو ممنوع زیارت قرار دے دیا گیا. وہاں حاجیوں وغیرہ کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اور اگر کوئی پہنچ بھی جائے تو انہوں نے وہ تقریباً وہ کنویں اب بند کر دی. تو امیر المومنین خود فرماتے تھے کہ بہت سارے اپنے موقوفات اتنا وقف کی گئی تھی چیزیں، لیکن خود فرماتے تھے کہ میں بھوک مٹانے کے لیے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا کرتا تھا
اور 40,000 درہم سالانہ صدقہ اللہ کی راہ میں دیتا تھا. علماء نے لکھا ہے کہ وہ 40,000 جو درہم مولا صدقات دیتے تھے یہ سب موقوفات تھے، یعنی مولا جو تھے وہ کنویں کھودتے تھے، وہاں پر چشمے جاری کرتے تھے اور اس کے بعد وقف کرتے تھے، اور 100 کنویں مولا نے اپنے ہاتھ سے کھود کر وقف کیے تھے. اسی طرح سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے اوقاف تھے. باقاعدہ کچھ باغات تھے، وقف کی تحریر اپنے ہاتھ سے لکھی تھی وقف کرنے کے حوالے سے، اور باقاعدہ جو شیخ بہائی نے اپنے والد سے بھی نقل کیا ہے کہ ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چیزیں وقف کی تھیں کہ امام نے غازریہ اور نینوا کا جو علاقہ تھا، وہاں کے جو قبیلے آباد تھے، ان سے اپنے قبر کے اطراف کی زمین 60,000 درہم میں خرید کر اس شرط پہ وقف کی تھی کہ وہاں پر ان کی قبر کے لیے جو زائرین آئیں گے ان کی رہنمائی وہ لوگ کریں گے اور 3 دن تک ان کی مہمانی کریں گے وہاں کی اس پوری زمین کو. تو اس کے بعد یعنی امام حسین جس جگہ پہ مدفون ہیں وہ خود وقف کر کے گئے، وہ جگہ جو گئے تھے. آج تو پرشکو ہو گیا اور ماشاءاللہ اب تو یہ والی صورتحال اس کی ہو گئی. تو آپ کو بھی کبھی صدقہ جاریہ کا موقع ملے، توفیق ملے اور اس کی طرف متوجہ ہوں تو بہترین اوقاف جو ہیں اس کے اندر اپنے پیسے کو انویسٹ کریں. کوئی مسجد کی تعمیر کے اندر اس پیسے کو کسی حد تک لگائیں جتنا بھی ممکن ہے. امام بارگاہ اگر کوئی کسی جگہ بن رہا ہے وہاں پر لگائیں، کسی اسکول کے اندر. اچھا، اور یہ بھی کوشش کریں، ایک اور چیز جس میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے یہ پیسہ دینا، لیکن ان چیزوں کو پرشکو بھی بنائیں ذرا. یہ بھی آج کل وقت کی ضرورت. یہاں پر اس وقت سارے اے سی ختم کر دیے جائیں اور پنکھے بھی ہم اتار دیں، اور یا گرمی کے اندر آپ لوگ شدید جو ہے بیٹھے ہوں اور آپ کو یہاں پر برے حال کے اندر لا کر بٹھایا جائے اور آپ کو پڑھایا جائے. تو کتنی خواتین ہیں جو اس وقت مجمع یہاں لگا ہوا ہے، اس میں سے 15-20 کے علاوہ شاید سب خدا نخواستہ کہیں نہ بھاگ جائیں. تو اس جگہ کو یعنی سہولیات مہیا کرنا، اسے پریزنٹیبل بنانا. یہ نہیں کہ مثلا اگر موقوفات اگر کوئی ہیں تو بالکل ٹوٹی پھوٹی مساجد، اور وہ عام طور پہ اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے میں آتی. اسی طرح سے پانی کی سبیلیں لوگوں نے اپنے مرحومین کے نام سے باقاعدہ سبیلیں تک ان کے اوپر نام گندہ کروائے ہوئے ہیں، اور سب چیزیں جو ہیں وہ تاکہ ان کو مسلسل جو ہے وہ ثواب اس انداز سے ملتا رہے. اس طرح بہت سارے مسافر خانے زائرین کی خدمت کے لیے جو ہے بنائے گئے ہیں. دینی مدرسے جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں. اسی طرح سے ہاسپٹل یا کلینکس یا رفاہی اور چیریٹیبل جو اس قسم کے ادارے ہیں جہاں غریبوں کی کسی بھی طور پر جو ہے وہ اس انداز سے مدد ہو سکے. کسی جگہ واقعی ٹھنڈے پانی کی ضرورت ہے، کہیں آپ کولر جو ہے وہ لگوا سکتی ہیں. کسی جگہ اے سی کی ضرورت ہے، لوگوں کو کمفرٹیبل ماحول پرووائڈ کرنا ہے تاکہ دین کی باتیں سیکھ سکیں. وہاں پر جو ہے اے سی وغیرہ اس کے ڈونیشن دیا جا سکتا ہے. تو دیکھیے یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ، اور ایک بات اور خاص طور پہ اس کا خیال کرنا چاہیے، وہ یہ کہ وقف میں ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے. دیکھیے بہت اہم بات ہے. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں لوگ وقف جو چیزیں کرتے ہیں وہ مثلا یہ کرتے ہیں کہ جناب کوئی مرحوم کسی کا انتقال ہو گیا، پورے ایک پارے جو 30 پاروں تک کا ایک قرآن کا ایک سیٹ ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر جا کر پہنچا دیتے ہیں. بس جس طرح اپنے سر سے ایک بوجھ اتار دی کہ بس یہ لے جا کے مسجد کے اندر رکھ کر آنا. پھر مسجد والے تک پریشان ہوتے ہیں کہ آخر اتنے سارے ان قرآنوں کا ہم کیا کریں. مکھی پہ مکھی اس طرح سے بٹھاتے چلے جانا اور کسی اور طرف نگاہ ہی نہ ہونا، ضرورت تک کچھ نہ سوچنا. تو دیکھیے ضرورت کو مد نظر رکھنا چاہیے. کتنے ایسے علاقے ہیں کہ واقعا اس جگہ لوگ گندا پانی پینے پہ مجبور ہیں، کوئی صاف پانی نہیں. کہیں آپ سوچئے کہ جو ہے کسی جگہ پانی کا نلکا جو ہے وہ لگوا دینا. بہت سارے غریب علاقے ہیں، کوئی لائن ڈلوانے والا کوئی نہیں. آپ ٹی وی کے اوپر سیلاب زدگان، زلزلہ زدگان لوگوں کی حالتیں دیکھتی ہیں. یعنی کچھ نہ کچھ آدمی کو سوچ بچار کر کے اس کے اندر ایک تنوع پیدا کرنا چاہیے تاکہ ہر جگہ وہ صدقات پہنچے. ایک زمانہ تھا، دیکھیے اس زمانے امیر المومنین نے کیوں کنویں کھودنے کا انتظام کیا تھا، کھانا کھلانے کا اور پانی پلانے کا، کہ اس زمانے واقعی کھانا اور پانی بہت بڑی پرابلم تھی. لوگ جو باقاعدہ دور دور سے جو ہے نا کہاں سے پانی لے کر آتے تھے.
نہر زبیدہ وغیرہ کتنی دفعہ مثال آپ کو پچھلے درسوں میں پیش کی ہے کہ حاجیوں کے لیے پانی کا اس نے انتظام کیا تھا، مینا سے پورے نہر کھدوا کر اس کے رستے بنا کر جو ہے وہ مکے تک اس نہر کو جو ہے وہ لے کر آئی تھی. تو ضرورت کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا چاہیے. اسی طرح سے مثلا اس کے اندر اپنے پیسے کو کتنے ایسے علاقے ہیں جہاں غسل دینے کے لیے کراچی کی صرف 2-3 جگہوں کے علاوہ کوئی مناسب جگہ نہیں ہے جہاں پہ مردوں کو غسل دیا جا سکے. کتنے ایسے افراد ہیں کہ جو باقاعدہ خاموشی کے ساتھ بھی بہت سے اب بھی کچھ لوگ یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں، کچھ افراد ہیں جو بیچارے جنہوں نے چیزیں وقف کی ہوئی ہیں، کچھ چیز مہیا کی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ سب چیزیں، ورنہ لوگ متوجہ نہیں کہ اس طرف بھی پیسہ کچھ خرچ کرنے کی ضرورت پیش آئے. تبلیغ دین میں وقف کرنے کا کسی کو خیال تک نہیں، جبکہ سب سے بہترین چیز جو ہے وہ یہی شمار کی گئی ہے وقف وغیرہ کے لیے کہ صدقہ جاریہ ایسا علم کوئی پیچھے چھوڑ جائے یا کوئی ایسی اولاد جو اس کے لیے مستقل دعا کرتی رہے. اور اس سے بہتر شائع ہونے والے تبلیغات سے بہتر، جس میں بار بار اس بات کا تذکرہ آ رہا ہے کہ اس سے بہتر کوئی اور صدقہ نہیں. بچوں کو پڑھانا اس انداز سے، یہ ایسے صدقات ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ جتنی لوگ سیکھتے رہیں گے، جتنی نمازیں پڑھتے رہیں گے. اچھا دیکھیے اب اس سے پہلے بھی میں کہہ رہا تھا جو یعنی باقاعدہ اس کو پرشکون جگہوں کو بنانا، یعنی دینی چیز، دینی، اب کیونکہ دین ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو طالب علم کو لوگ بڑی حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. معلوم ہے کہ یہ کیا ٹوٹی پھوٹی جگہوں پہ بیٹھ کے دریوں پہ ٹوپیاں ووپیاں لگا کے شاید اس انداز سے کوئی جو وہاں پر بیٹھے ہوں. کانسیپٹ یہ ہے کہ حقارت، پرشکو عمارتیں ہوں، یہ ہوں، لوگ باقاعدہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. کمزور عقل والے تو اس سے خاص طور پر متاثر ہو جاتے ہیں، چکا چوند اور یہ شان و شوکت وغیرہ کو دیکھ. کوئی بات نہیں، اسلام کے لیے ان تمام چیزوں کو پیسہ جس کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے، اگر اس کو اسلام کی تبلیغ کے لیے اگر اس انداز سے استعمال کیا جائے، کمفرٹیبل جگہ بنا کر لوگوں کو اسلام کو پھیلانے کی اور تبلیغات میں اس کو خرچ کرنے کی اس پیسے کو کوشش کی جائے، تو اس میں کیا مذائقہ اور برائی. اور اس کے آثار ایسے ہیں تبلیغات کے کہ وہ ہمیشہ چلتے رہتے. اب دیکھیے کسی بھی بچے کو، خود ہمارے مدرسے کے اندر کتنے ایسے بچے ہیں جو مستقل یہاں پر آ رہے ہیں، اتنی بڑی تعداد ہے، وہ وضو کرنا ان کو سکھایا جاتا ہے، ان کو نمازیں. اب یہ بڑا ہوگا جب بھی نمازیں پڑھیں گے یہ بچے، وضو کریں گے، جہاں تک یہ اپنی اولادوں کو سکھائیں گے، سب کا ثواب جو ہے وہ ملتا جائے گا. تو یہاں پہ پڑھانے والے افراد وہ خود کتنے بڑے عظیم ایک صدقہ جاریہ کے اندر اپنا ایک رول پلے کر رہے ہیں، ایک پارٹ پلے کر رہے ہیں. بچے آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیے جو بھی بچے ہوتے ہیں وہ تو چیزیں اسی طرح سے سیکھ کے کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، پھر وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ابھی تو سب چیزیں ان کو صرف پہلے مرحلے میں صرف بتانا مقصود ہوتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ عمل بھی کرتے چلے جاتے ہیں. تو لوگ عام طور پہ دیکھیے لوگ دینی طالب علموں پر یا دینی مدارس پر پیسہ خرچ کرنے کو وقت کا اور اپنے پیسے کا ضیاع سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں ہمارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا. دینی تعلیم کو آج کل لوگ باعث ننگوار، باعث شرم قرار دیتے ہیں. مدرسے میں پڑھ رہا ہے، اچھا، حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو بہرحال اب دیکھیے کہ ان سب چیزوں کو جو کرتے چلے جائیں گے اور پڑھتے چلے جائیں گے اور اپنا سب چیزیں بہتر کرتے چلے جائیں گے، بہت بڑا کام ہے. اور یہ فقط دینی مدارس خاص طور پر کر رہے ہیں. میں بالکل اس کو واضح طور پر کہوں گا، فخریہ طور پر کہوں گا کہ دینی مدرسوں نے باقاعدہ اس کا بیڑا اٹھایا. آیت اللہ حافظ بشیر نجفی، ابھی ہم جب گئے تھے تو ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی، تو انہوں نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا تمام زائرین سے کہ قیامت میں جب میں جاؤں گا اور ائمہ کے پروردگار کے سامنے جاؤں گا، ائمہ اطہار موجود ہوں گے، تو میں فخر سے کہہ سکوں گا کہ میں نے اتنے لوگوں کے وضو صحیح کرائے ہیں، میں نے اتنے لوگوں کی نمازیں صحیح کرائی ہیں، میں نے اتنے لوگوں کو داڑھی رکھوا دی ہے، میں نے اپنے فتاووں کے ذریعے اتنی خواتین کو پردہ کروا دیا ہے، تیرا خمس دلوایا ہے، سب کچھ کیا. ان کو میں فخریہ پیش کروں گا قیامت میں. یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے کہ جسے کہا جائے کہ اچھا صرف وہی نماز روزہ بس وہی وضو سکھاتے جائیں گے. ایک مرجع تک کہہ رہے کہ میں یہ میرے لیے، میں اپنی نجات کے لیے تمام چیزیں یہاں سے کر کے جا رہا ہوں. تو اس میں سب حصے دار ہوں گے. لیکن اب آپ خود بتائیے، اچھا لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں تو شاید اپنے مدرسے کے لیے پیسہ کھینچنا چاہتے نہیں. خدا کی قسم ایسی کوئی اس لحاظ سے بات نہیں. یعنی کسی بھی جگہ آپ کو اطمینان، کسی جگہ جہاں پہ اطمینان آپ کو ہو رہا ہے آپ اس جگہ پہ دیں. ہم پہ اطمینان نہیں، کسی اور جگہ اطمینان ہے وہاں پر دیں. کسی پر بھی اطمینان نہیں تو خود سے کام شروع کریں. لیکن کام شروع ہونا چاہیے، کام شروع کریں، آگے بڑھائیں اس کو کسی بھی طور پر کوشش کر کے. یعنی کام رکنا جو ہے وہ نہیں چاہیے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس جگہ پہ یہ صرف دین کا صحیح طور پر احیا جو ہے، میں پھر کہوں گا کہ صرف دینی مدارس جو ہے وہ کر رہے ہیں.
جہاں باقاعدہ طور پر ایک چیز ایک خاص پروگرام کے تحت علماء جو ہے آ کر پڑھاتے ہیں، اور ایک خاص انداز ہوتا ہے، خاص سلیبس ہوتا ہے، ایک کسی موضوعات کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے گفتگو ہوتی ہیں، اور دین کو پورا وقت لگا کر جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے، پڑھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ تمام علماء جو آ رہے ہیں خدمات دے رہے ہیں صرف اس وجہ سے تاکہ ایک آخرت کا اپنا ایک توشہ یہاں سے جمع کر کے جو ہے وہ لے جا سکیں۔ آپ کا بھی یہاں پر آنا یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ تو بہرحال اب اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ جو بھی اب آیت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، کون ہے جو پروردگار کو قرض حسنہ دے؟ کہہ رہے جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی وقت انصاری جو تھے انہوں نے 600 درختوں کا ایک باغ پیغمبر اسلام کو آ کر ہدیہ کر دیا۔ کہا کہ یا رسول اللہ اس باغ کو میں اللہ کے لیے جو ہے وہ اللہ کو قرضہ دینا چاہتا ہوں، اور اسی وقت باغ میں گئے اور اپنی بیوی بچوں کو وہاں سے باہر نکالا کہ چلو اب یہ باغ ہماری ملکیت نہیں رہا، اب یہ اللہ کو ہم نے دے دیا۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے اس باغ کو سب لوگوں میں تقسیم کر دیا، اور میرا اور آپ کا جو مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس حد تک ان صدقات جاریہ کے اندر دلچسپی لیتے تھے کہ خود محنت کرتے تھے، خود جا کر بہترین زمین منتخب کرتے تھے، خود کنویں کھودتے تھے، جب پانی نکل آتا تھا تو وہاں پر پودے لگاتے تھے، نخلستان لہلہاتے تھے، اور جب درخت پھل دینے پر آ جاتے تھے تو سب ضرورت مندوں کو بلاتے تھے، بلا کر وقت کی تحریر لکھتے تھے کہ یہ باغ مدینے کے غریبوں کے لیے ہے، اس شہر میں آنے والے پردیسیوں کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے میں وقف کرتا ہوں۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام ایک ایک دن میں 50,000 ہزار درہم سائلوں کو دیا کرتے تھے، اور امام حسن تو اپنے گھر کا آدھا سامان 3 مرتبہ راہ خدا میں دیا تھا، پورے گھر کا۔ چوتھے امام امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پشت پر سامان رکھ کر تقسیم کرنے کے لیے لے کر جاتے تھے۔ اتنی مشقت کرتے تھے کہ کمر پر باقاعدہ گٹھے پڑ گئے تھے، جو شہادت کے بعد انکشاف ہوا تھا کہ امام اس طرح سے جو سامان پہنچاتے تھے اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے۔ خیر اب آپ کو بھی چاہیے کہ آپ جس حد تک بھی ممکن ہو صدقات دیں، کیونکہ دیکھیے صدقات دینے والا قیامت میں ان صدقات کی چھاؤں میں ہوگا۔ کیا آپ یہ سمجھتی ہیں کہ صدقات کی چھاؤں میں یہ 2-2 روپے روزانہ ڈالنے سے صدقات کی چھاؤں میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جب صدقات کو اس انداز سے آپ جیسے آپ کے سامنے پیش کیا گیا، مسکرا کر بھی دیکھ رہے ہیں اور مدد بھی کر رہے ہیں اور قرضے بھی اتروا رہے ہیں اور وقف بھی کر رہے ہیں اور مساجد میں بھی دے رہے ہیں، دینی مدرسوں کو بھی دے رہے ہیں اور کفالت بھی کر رہے ہیں، اور دیگر تمام چیزیں جو بھی آپ کے سامنے پیش کی کہ زندگی کا پوری زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک وقت آپ صدقے کے گویا آپ اس کو صدقہ کر رہی ہیں۔ خدا کی آنے والی جتنی بھی نعمتیں اس انداز سے ہیں جو آپ کو حاصل ہیں، ان سب کا آپ صدقہ دے رہی ہیں، تو پھر آپ صدقات کی چھاؤں میں ہوں گے۔ تو اپنی ہر صلاحیت کو، اپنے ہر کمال کو خدا کی راہ میں خرچ کرنا، اپنی پوری زندگی کو اس انداز سے خدا کی احکام پورا کرتے ہوئے گزار دینا، یہ تب ہوگا کہ کہا جائے گا کہ آپ رحمت الہی کے چھاؤں میں اور ان صدقات کی چھاؤں میں جو ہے وہ آپ رہیں گی۔ تو اب آخر میں پروردگار عالم سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو تعلیمات اہل بیت پہ مکمل طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انہی صدقات کو دے کر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں ہمیں شامل فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ انسانی نفس کی سب سے بڑی کمزوری ہے۔ خدا غریق رحمت کرے، میرے بزرگ دوست مولانا غلام عسکری مرحوم کہا کرتے تھے کہ جو آدمی کار خیر میں پیسہ نکالنا چاہتا ہے وہ جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، اور اس کے بعد جب مٹھی میں پیسہ آ جاتا ہے تو سوچتا ہے سب سے چھوٹا سکہ کون سا ہے، یہ سب سے چھوٹا سکہ کس کو دینا ہے؟ جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں، جس کو دینا ہے وہ اکبر، اور جو دینا ہے وہ، یہ ہمارا مزاج ہے۔ جو خدا کی راہ میں دینا ہوگا تو سب سے کم، اور جو خدا سے لینا ہوگا تو خدا اتنا دینا کہ قارون کا خزانہ بھی چھوٹا پڑ جائے۔
تو کیا پروردگار اپنے بندے کو نہیں پہچانتا؟ کیا مالک ہماری نیتوں کو نہیں جانتا ہے؟ ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے کہ ہم نے برابر آپ سے سنا کہ خمس نکالنا واجب ہے، لیکن مولانا ہماری آمدنی کیا 100-200 روپے ملتے ہیں، آخر ماہ ہمیں سال بھر کے بعد اگر بچیں گے تو کتنے بچیں گے؟ 10 یا 5 روپے، اگر 1 روپیہ 2 روپے نکال دیے اس سے کیا ہونے والا ہے؟ ہمارا نقصان ہو جائے گا، آپ کا فائدہ نہیں ہوگا۔ ایسے بھی سوچنے والے ہوتے ہیں، اگر 2 روپے نکل گئے 10 میں سے تو ہمارا نقصان تو ہو جائے گا، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہذا آپ خدا سے دعا کریں کہ بجائے 10 روپے کے آخر میں 10,000 بچیں، 10 لاکھ بچیں، تاکہ جب ہم کچھ دے تو آپ کو معلوم ہو کہ کچھ ملا، سادات کے کام آیا، دین کے کام آیا، مذہب کے کام آیا۔ تو اگر ہماری جیب سے جائے تو آپ کو تو اندازہ ہو کہ کچھ آیا۔ لہٰذا آپ خدا سے دعا کریں۔ میں نے کہا میں تو دعا کر دوں گا، لیکن اگر پروردگار نے پلٹ کے کہہ دیا اس سے حق میں سفارش کر رہے ہو کہ اتنا بے ایمان ہے کہ ہماری راہ میں 2 روپیہ نہیں دے سکتا، کیا ہم کو دھوکہ دیں گے؟ جس کے دل سے 2 روپیہ نہ نکلتا اسے 2 لاکھ نکلے گا؟ ارے ہم ہی نے بنایا ہے، ہم نے پہچانے گا تو کون پہچانے گا؟ پورا سورہ منافقون گواہ ہے کہ دل کا حال کوئی جانے نہ جانے وہ جانتا ہے۔ ہر ایک کو دھوکہ دیا جا سکتا ہے مگر پروردگار کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ لہٰذا وہ ہر ایک نیت کو جانتا ہے، ہر ایک کے دل کے حال کو جانتا ہے۔ اگر انسان واقعاً مجبور ہے، میں نے اس دن واقعہ عرض کیا تھا، اگر واقعاً مجبور ہے تو اس کا 1 پیسہ بھی پروردگار کی نگاہ میں لاکھوں سے زیادہ قیمت رکھتا ہے۔ لیکن اگر انسان مجبور نہیں ہے اور پیسہ بچا کے خدا کی راہ میں دینا چاہتا ہے اور پھر خدا سے لینے کے واسطے، تو مالک کی نگاہ میں غریبوں کی اہمیت ہے، محتاجوں کی اہمیت ہے، مکاروں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اور یہ دن کے واسطے گزارش کروں کل کے واسطے ہمیشہ اس بات کو نگاہ میں رکھیں۔ اور ظاہر ہے یہ موضوع آج میرا نہیں ہے، ورنہ میں گزارش کرتا تو خدا جانتا ہے، میں دوسروں کے بارے میں جانتا، مجھے خود اپنی زندگی کا تجربہ ہے کہ بعض اوقات واقعہ یہ ہوا ہے کہ اگر راہ خدا میں 2-4 پیسے اللہ نے توفیق دیا اور میں نے دے دیا تو شاید 1 دن 2 دن نہ گزرنے پائے کہ پروردگار عالم نے اس سے کچھ زیادہ ہی دے دیا اور مجھے اس سے خوشی نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ سوچنا پڑتا ہے کہ معاذ اللہ کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے ہمارے عمل کا حساب یہی کر دیا۔ ہر آنے والی دولت کے ہنر نہیں ہوگی، جو ہر آنے والے پیسے کو نہ سمجھے کہ اللہ آپ سے بہت محبت کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے معاملات کو خدا یہی بے باک کر دینا چاہتا ہو، کیونکہ نیت میں خلوص نہیں ہے، کیونکہ نیت میں صداقت اور صفائی نہیں ہے۔ زیادہ جیسا عمل کرنے والا ہے اس کا معاوضہ یہی دے دیا جائے، میدان حشر میں آئے تو خالی ہاتھ آئے۔ خدا گواہ ہے کہ بعض اوقات پروردگار عالم کی دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ یہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہیں مالک نے ہمارے اعمال کا حساب یہی تو نہیں کر دیا۔ اس سے بدتر انسانی زندگی کا کوئی حادثہ نہیں ہوگا اگر انسان کے سارے اعمال کا حساب یہی ہو جائے اور میدان حشر میں پہنچے اور خالی ہاتھ۔ اور یہ بھی میرے ذہن کی فکر نہیں، میرا ذہن کہاں اتنی بلندیوں تک جا سکتا ہے۔ میں نے تاریخ میں واقعہ پڑھا ایک عالم جلیل کا، مسجد میں آئے نماز پڑھانے کے لیے اور مسلمان آئے پڑھنے کے واسطے۔ ایک مرد مسلمان نے یہ نظر کی تھی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 1 تھیلی درہم دینار کی جو اس کے پاس ہے وہ میں دوں گا، مگر اسے دوں گا جو مسجد سے سب سے پہلے نماز پڑھ کے برآمد ہوگا۔ اس کا کام ہو گیا رات کو تو صبح کو تھیلی لے کے گیا مسجد کے دروازے کے پاس جا کے کھڑا ہو گیا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ پیش نماز کو اس کو ضروری کام تھا، مومنین وہاں بیٹھ کے وظیفہ پڑھنے کے لیے اور پیش نماز صاحب پہلے نکل آئے۔ جیسے نکلے پہلے نمازی مسجد نکل رہے ہیں پیش نماز صاحب، اس سے وہ تھیلی ان کے حوالے کر دی۔ کہا بھائی یہ کیا ہے؟ کہا میری منت ہے، میرا اگر کام ہو جائے گا تو جو پہلا نمازی مسجد سے نکلے گا میری تھیلی اس کے حوالے کر دوں گا۔ تھیلی لی انہوں نے اور وہیں مسجد کی سیڑھی میں بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ 2 منٹ کے بعد جو باقی نمازی نکلے تو دیکھا کہ نماز صاحب مسجد کے سینے پر بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ جو سمجھے شاید پھسل گئے ہوں، پیر میں چوٹ آ گئی۔ حضور خیر تو ہے، خدا نخواستہ کوئی زخم تو نہیں آ گیا ہے، خون تو نہیں نکل آیا ہے، چوٹ تو نہیں لگ گئی ہے،
فریکچر تو نہیں ہو گیا ہے, ایک جھسن تو نہیں ہے, کیا بات ہے؟ چلے نہیں کچھ نہیں. میں جیسے مسجد سے نکلا, ایک آدمی نے مجھے یہ تھیلی لا کے دی جو ہم و دینا سے بھری ہوئی. کیا حضور, یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے, کب سے ہم لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں, ابھی بھی آسی کے ساتھ ہم پڑھ رہے تھے, اور ہم ہمیشہ پہلے نکلا کرتے تھے. ہماری قسمت کی خرابی کیا آج بیٹھ کے وہاں تصدیق پڑھنے کے وہاں سے آپ کا مقدر کیا ہمیشہ سب کے بعد نکلا کرتے تھے. آج پہلے آپ نکلے رہے, یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے, اور خوشی کی بات ہے, خوشحالی کی بات ہے, رونے کی کیا بات ہے؟ یہی سے صاحب معرفت کا ذہن الگ ہو جاتا ہے عوامی ذہن سے. اور میں یہاں صحیح کہتے ہیں, خوش ہونا چاہیے. پیسہ ملا ہے, تھیلی ملی ہے, درہم ملا ہے, دینار ملا ہے, مگر میرے ذہن میں اچانک یہ خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پروردگار نے آج کی نماز میں خلوص کی کمی دیکھی ہو, اور اللہ نے نیت میں یہ دیکھ لیا ہو کہ اس میں کہیں سے ریاکاری شامل ہے. دنیا کو دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں, دنیا کو معروف کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں, دنیا کے واسطے پڑھ رہے ہیں. خدا نے کہا آج کا حساب تو یہی کر دیا جائے. جہاں کے لیے عمل کیا ہے وہی معاوضہ دے دیا جائے. ہم اپنے ذمے میں کسی کا حق رکھنا نہیں چاہتے. جو آخرت کے لیے کریں گے ان کو وہاں دے دیا جائے گا. سارا مجمع جو ابھی تک خوشحالی کی مبارکباد دے رہا تھا, ابھی تک انہیں مطمئن کر رہا تھا اور خوش ہو جائیں آج کی نماز تو قبول ہو ہی گئی ہے, جیسے انہوں نے اس نقطے کی طرف متوجہ کیا, سارا مجمع بے قرار ہو کے رونے لگا. اب تو ہمیں ہر عمل کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ اگر ہمارے کسی عمل خیر کے بعد پروردگار نے از غیر ہم کو کچھ دے دیا, چاہے مال دے دیا ہو, چاہے عہدہ دے دیا ہو, چاہے کوئی حیثیت دے دی ہو, اگر خدا نے از غیر دے دیا تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے عمل کا حساب یہی ہو گیا ہو. لہذا عزیزو, اپنے اعمال خیر کے مقابلے میں دنیا کا مطالبہ نہ کرو. یہ بھی مل جائے اچھا ہے کہ دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنہ, مگر نگاہ ادھر رکھو. یہ اہل بیت کا کردار ہے, دنیا کو لٹایا ہے آخرت کے لیے. اہل بیت نے کبھی دولت دنیا پر نگاہ نہیں رکھی ہے اور موڑ کے نہیں دیکھا ہے. جو کچھ کیا آخرت کے لیے کیا, کوئی وجہ ہے تو بچا کے نہیں رکھا. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله